پڑھ لیا ہے، ہماری ذہنی کیفیت کیا ہے، ایمانی کیفیت کیا ہے، ہم آگے پڑھنے کو تیار ہیں، اور جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یا سمجھ چکے ہیں اس میں سے ہمیں سمجھ کتنا آ رہا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم ہفتے میں ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا ایک ریکیپ ریویژن ہو جائے، کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ بہت آگے جا کے پھر پلٹ کے دیکھیں تو بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہی جیسے راستہ کور ہوتا جائے، جیسے سیلس کور ہوتا جائے تو ہم تھوڑا انالیسس کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي زدني علما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه اجمعین. اما بعد، ہم نے جو چیزیں غور کرنی ہے فی الحال وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے سے جب عربی کا ٹیکسٹ گزرتا ہے تو ہمیں کتنا سمجھ میں آتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ذرا سائیکالوجیکل آپ لوگوں کو اپنا چیک کرنا ہے. وہ کیسے؟ کہ ہم ٹیکسٹ سے تو فیملیئر ہیں کیونکہ ہم ظاہر مسلمان ہیں، ہم بچپن سے قرآن کو دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سا ایسا ٹیکسٹ ہے جو ہم نے بار بار زبانی ریپیٹ کیا ہے. لیکن اب جب آپ نے ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے تو آپ کے ذہن میں، دل میں اس ٹیکسٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ریفرنسز آتے جانے چاہیے، یا مطلب آنے چاہیے، یا اس لفظ سے گزرتے ہوئے آپ کو کوئی واقعہ یا کوئی بات جو ہم نے کلاس میں، سیشن میں یا کسی ڈسکشن میں کی تھی وہ آپ کو یاد آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے چیک کرنے کا. پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو یاد آ رہا ہے وہ کس حد تک آ رہا ہے، آدھا آ رہا ہے، پورا آ رہا ہے، زیادہ آ رہا ہے، کم آ رہا ہے. پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایز اے بگنر جب ہم علم کی طرف آتے ہیں تو وہ جو طریقہ ہم کو اکیڈمکس میں سکھایا گیا ہوتا ہے، جو کہ ہم اوور دا پیریڈ سیکھتے ہیں، جو کہ ہمیں زبانی بتاتے نہیں کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں بتاتے، وہ ہم تھرو آؤٹ دا پیریڈ سیکھتے ہیں. کچھ جو ہے ذہنی طور پہ اتنے میچور ہوتے ہیں لوگ، اس پروسیس کو پک کر لیتے ہیں. کچھ لوگ نہیں پک اپ کر پاتے، کچھ لوگوں کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے کہ بھئی آپ کو پہلے نوٹس لینے چاہیے، نوٹس میں سے پوائنٹس بنانے چاہیے، پوائنٹس میں سے ایک ایک ورڈ کی ورڈ نکالنا چاہیے، یہ تمام چیزیں. تو یہی تقریباً مور اور لیس طریقہ دین کے علم میں بھی ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جو بتدریج علم سیکھنے کا طریقہ ہے یہ اللہ کو پسند بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی وہ طریقہ ہے جس سے کہ اہتمام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا، جو کہ ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اگر ٹیکسٹ دیکھا ہے تو اس میں ہمارے لیٹرز، ہمارے الفاظ، چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہیں ان کے معنی ہمیں آتے ہیں. نمبر 1 سٹیج پہ آپ دیکھیں گے کہ بھئی لا، ما، لام زبر لا، لام زیر لی، با زیر بی، یہ جو چھوٹے چھوٹے سے لیٹرز ہیں اور یہ میننگ فل لیٹرز ہیں، تو کیا ہمیں اس کے معنی آتے ہیں؟ واو زبر وا کا کیا مطلب ہے؟ حمزہ واو زبر آؤ آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں فرسٹ سٹیج پہ، بالکل بچوں والی سٹیج ہے یہ. اس کے بعد لیکن اگر کسی کو نہیں بھی آتا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ میں اس سٹیج پہ تو مجھے تو یہ بھی نہیں آتا. تو کیونکہ یہاں پر سیکھنا ہے تو آپ شیئر کریں گے کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا میں اکیلے نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے ایک اور بندہ چاہیے جو میرے ساتھ چیزوں کو ریپیٹ کرے، تو ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے موٹے موٹے الفاظ سیکھے تھے، جن کے میں معنی آپ لوگوں کو لکھوا رہی تھی اور روٹس لکھوا رہی تھی، ان میں سے کتنے الفاظ ہیں جو آپ نے سیکھے. ہماری کلاس میں کیا ہوتا ہے نا، یعنی کہ ہماری کلاس سے مراد ہے جو کہ بہت پرانی سالوں سے چل رہی ہے کلاس، جو کہ بہت اوتھینٹک ٹیچرز کے ساتھ چل رہی ہے، اور پھر ہم نے اس کو آگے کیری آن کیا. اس میں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، اور ٹیکسٹ کو پڑھنے کا جو غلطیاں آتی ہیں اس کو درست کب کرتے ہیں؟ جب آپ ان الفاظ کے معنی یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ یقین کریں کہ میری کلاس میں صرف میں ایک ہوں اور ایک اور ہیں جو کہ اردو سپیکنگ میں ہے، یعنی کہ وہ بیسکلی انڈین ہے، باقی تمام عرب ہیں، اور عرب ہونے کے باوجود وہ ورڈ کے میننگ سیکھ رہے ہیں، اور ہم نان عرب ہونے کے باوجود ورڈ کی میننگ اچھے طریقے سے یاد نہیں کر رہے. وہ سیکھتے ہیں، روٹ ورڈ یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے میننگ باقاعدہ یاد کر لیتے ہیں. اور ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو انگلش میں بھی یاد کرتے ہیں، اور ایک اپنی عام فہم جو ان کی عربی زبان ہے اس میں بھی یاد کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہم تو اپنے اردو میں اور انگلش دونوں میں یاد کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ آیت کو عمومی طور پر جب پڑھتے ہیں، یعنی کہ اوپری طور پہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ فار ایگزامپل یہ ایک آیت ہے، آیت کے بیچ کا حصہ میں آپ کو پڑھوں کیونکہ یہ بہت آسان الفاظ ہیں اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، یہ اتنا سا حصہ ہے، آیت آپ کو پتہ ہے کوئی اور آیت شروع کہیں اور سے ہوتی ہے۔ اب اس آیت میں یہ چھوٹے سے حصے میں مجھے کتنے الفاظ ہیں جو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہیں، لیکن ان الفاظ کی معنوں کے ساتھ میں عمومی مطلب کیا لے رہی ہوں۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے کہ یہ بیسیکلی ایک واقعہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، سجدے والا چیپٹر آ گیا، اور یہ پورا بیک گراؤنڈ، یہ وہ بیک گراؤنڈ آپ کو یاد ہو یا نہیں ہو، لیکن سامنے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تلاوت کے وقت پہ ہمیں یہی سب سے پہلی جو چیز ہے نا مطلوب، وہ یہی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تلاوت یا قرات کا نام دیا۔ تو بیسیکلی یہی ہے کہ جب میں پڑھی قالو تو میں نے یہ سوچنا ہے کہ کون ہے، کس نے کہا، کسی نے کہا، اور وہ کون ہے، وہ پلورل ہے۔ قالو کیوں پلورل ہے؟ کیونکہ لام کے ساتھ واو لگا ہوا ہے، قالو۔ اگر کسی ایک شخص کی بات ہو رہی ہوتی یا کسی ایک اینٹی کی بات ہو رہی تھی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جب فرماتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے قال، لام زبر لا لگا ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو میں سمجھ گئی قالو دیکھ کر کہ یہاں پر پلورل گروپ ہے ایک، اس نے کچھ کہا ہے کیا کہ اتجعلو، اور اتجعلو میں ہم نے کیا دیکھا تھا ورڈ انالیسس میں، دیکھیں کہ یہاں پر جو حمزہ، یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ والا کلوز اس آیت سے نکالا ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں تھیں جو پچھلی سیشنز میں پڑھی ہیں، تو اس میں سے کافی زیادہ چیزیں اس اتنے سے کلوز میں جو ہے وہ کور ہو رہی ہیں کہ اتجعلو میں حمزۃ الاستفہام، کوشچننگ حمزہ آ رہا ہے، تو اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں پر ایک کوشچن ہو رہا ہے۔ تجعلو میں تم نے بنایا، تا کو علیحدہ کر دے، جعلا بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو فیہا اور تجعلو میں جو پیش لگا ہوا ہے نا، تو وہ زیادہ تر پیش جو ہوتا ہے وہ اس بات کو سگنیفائی کرتا ہے کہ شاید فیوچر کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ اچھا اگر آپ اس کو انگلش میں دیکھیں گے تو انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں وڈ، کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے تم نے 10 روپے دیے ہوتے تو میں 5 کی بجائے زیادہ کا لے آتی سامان، میں لے کر آتی، یعنی کہ فیوچر چینج ہو جاتا، کانسیکوینس چینج ہو جاتا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ لام پیش لو کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ پھر فیہا، فیہا یہ بہت سمپل سے دو آپ کو پتہ ہے کہ الفاظ ہیں، یہ ان کو مکس کیا ہوا ہے، جوائن کیا ہوا ہے، فی علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے۔ فیہا من یفسدو، من کا مطلب ہوتا ہے جو، یفسدو کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کہ فساد کرنے والے ہیں۔ فیہا کس کے اندر، ویسفک الدماء، اس میں فساد کریں گے اور پھر بہائیں گے دماء۔ اچھا اب یہ لفظ ہے یسفکو اور یفسدو، یہ فا کی وجہ سے نا اور یا کی وجہ سے سملر لگتے ہیں، اکثر لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے مکس نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے کہ فیہا من یفسدو، اچھا فساد سے نکل رہا ہے۔ پھر فیہا و یسفکو، اب یسفکو ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ آئے، وہ اس لیے کیونکہ یہ ہمارے اردو کی لینگویج سے کہیں مل نہیں رہا، لیکن دماغ میں نے باقاعدہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دماغ جو ہے وہ دم سے نکلا ہے، اور دم جو ہے وہ خون کو کہتے ہیں، اور ہم نے اس کا ریفرنس کہاں دیکھا تھا کہ جب آپ لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو کفارہ ہوتا ہے اس کو بھی دم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمیں کتنا اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہماری کوئی ڈیولپ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہر شخص کا جو لیول ہوتا ہے نا، لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ پھر کبھی کبھار ہو سکتا ہے آپ کسی سیشن میں آتے ہیں تو اس وقت آپ کا مائنڈ سیٹ اور ہو، کسی میں آپ بہت کلیریفائی مائنڈ کے ساتھ آئیں، سوری بہت کلیئر مائنڈ کے ساتھ آئیں، اور کسی میں ہو سکتا ہے آپ زیادہ کنفیوزڈ ہیں، آپ کے اطراف میں زیادہ شور شرابہ ہے، میرے ساتھ بھی اکثر اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن وقتاً فوقتاً آپ کو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ کس کام کا ہے، میرے کسی کام آئے گا یا نہیں آئے گا، تاکہ اگر اس مین وائل میں آپ کو کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ سوال کر سکیں اپنے انسٹرکٹر سے، اپنے فیلو گروپ کے ممبرس سے، اور اگر کوئی چیز زیادہ سمجھ آ رہی ہے تو آپ اس اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اس پرسپیکٹیو کو شیئر کریں، ٹھیک ہے، یہی مقصد ہے ہماری کلاس میں، کچھ الگ نہیں ہے سوائے اس پوائنٹ کے کہ آپ اپنا پرسپیکٹیو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سکھانے والے سے تھوڑا کچھ زیادہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، کہ سکھانے والے نے کوئی پوائنٹ مس کر دیا، تو آپ شیئر کریں گے۔ ان لائک کوئی بھی اور آپ تفسیر اٹھائیں گے کسی اپلیکیشن سے، کسی یوٹیوب چینل سے یا کہیں اور سے بھی، تو آپ کو ایزیلی وہ مل جائے گی، اور آپ اپنی کنوینئنس سے اس کو سن بھی سکتے ہیں، پوز کر دیں گے، آپ سیو کر لیں گے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو انالیسس ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے ہم نے اس کو نام تفسیر کا نہیں دیا، ہم نے تدبر کا نام دیا. تدبر کا نام اس لیے دیا ہے کہ اگر کچھ ہمیں پہلے سے آتا تو ہم اس کو ریوزٹ کریں گے، جو ہمیں نہیں آتا ہم اس کو بار بار دہرا کر اسے یاد کر لیں گے. اور تدبر کے ایک معنی نہیں ہوتے، بہت سارے معنوں کا مجموعہ ہے تدبر لفظ. اور اس لیے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جو کیٹیگری ہے تدبر کرنے والی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. نہ صرف کہ قرآن کے ٹیکسٹ پر تدبر کرنا، بلکہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اوور آل کریشن پر اور دنیا پر، اپنے اعتراف ہر چیز پر غور فکر کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کس طرح سے قرآن کا ٹیکسٹ یا قرآن میں دی گئی خبریں جو ہیں وہ ہماری زندگی سے کیسے جا کر جیسے کہ حل ہو جاتی ہے. جیسے نمک جو ہے پانی میں حل ہو جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے آپ کو لگے گا کہ بالکل اسی طرح سے یہ بیٹھ رہی ہے. ہاں لیکن اس آیت میں بتایا کچھ اور جا رہا ہے، لیکن بھی فلاں میری سچویشن اس سے میچ کر رہی ہے، یا میں ایک چیز سے گزر چکی یا ایک سچویشن ہے جو کہ آنے والی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ یو اسٹینڈ ایٹ اے پلیس، یو پاز فار اے وائل اینڈ دین ریفلیکٹ اپون یور سچویشن. یہی وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. کیونکہ جب آپ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے وہ آپ کے لیے کافی ہے. اللہ نے آپ کو جو سمجھانا ہے وہ آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روحانی طور پر بھی جڑے ہوئے ہیں. اور بہت سے وہ لوگ جو کہ روحانی طور پر نہیں بھی جڑے ہوئے وہ اس وجہ سے جڑ جائیں گے، کیونکہ ہم ریفلیکٹ کریں گے جب ان آیات پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی خبر پر. جیسے کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنا ڈسکس کیا، اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کیا حدیث بتائی تھی، ہم نے وہ حدیث ڈسکس کی تھوڑی سی. اور یہ کہ پورا کا پورا قرآن بنی اسرائیل کے واقعات سے کیوں بھرا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں ہے اس کے اندر لکھا ہوا. اور ان تمام پرانے ہوئے واقعات کے ساتھ ہماری آنے والی زندگی کا کیا آخر ہے، کیا مقصد کیا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یہاں پر میسیجز آ رہے ہیں، اچھا میں دیکھتی ہوں. اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو آپ ایز اے کریٹر دیکھتے ہیں، تب آپ اس پر زیادہ غور کرنے کے لیے آٹومیٹکلی انکلائن ہو جاتے ہیں کہ مجھے زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ایک ہستی ہے جس نے ہر چیز کریٹ کی ہے، اپنی اتھارٹی قائم کی ہے، اور اس اتھارٹی کو بار بار کلیم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ خواہش بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم سے، مطلوب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خود تلاش کرتے ہوئے ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ویلیو ہے دین میں بھی ہمارے، اور کس طرح سے ان کی لینیج جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر آخرکار وہ میچ کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینیج ہے وہ حضرت ابراہیم سے میچ کرتی ہے. یہی نہیں صرف، بلکہ یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چہرہ ہے، چہرہ مبارک، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے میچ کرتا ہے، ریزمبل کرتا ہے. اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلیم کی ایک حدیث میں، جو کہ اسراء والمعراج کی حدیث ہے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گی، اب ہم زیادہ پیچھے کے سیشن پہ نہیں جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے سیشن میں ہم نے ایک بات ڈسکس کی تھی کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز ایکسپلین کی کہ بنی اسرائیل کا ہماری امت سے کیا تعلق ہے، یا ان کے واقعات ہماری جو یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیکٹ جو کی ہے اس کے اندر تمام واقعات وہ کیوں نریٹ ہوئے ہیں. کسی کو وہ حدیث یاد ہے جو اینڈ آف ٹائمز کی حدیث تھی، اور میں نے شیئر کی تھی لاسٹ سیشن میں. اور ثنا ابھی آپ نے ہینڈ ریز کیا، بتا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، بتانا چاہ رہی ہیں. میں نے جی وہ میں لاسٹ سیشن لے نہیں سکی تھی، جو آپ نے احادیث کا جو ریفرنس دیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کوٹ کیے، بنی اسرائیل کا بہت زیادہ ذکر جو ہے، تذکرہ جو قرآن پاک میں ملتا ہے. میں وہ چاہ رہی تھی کہ ایک بار اگر آپ وہ ریپیٹ کر دیتی. ویسے حدیث میں ریپیٹ نے کر دوں؟ میرے جو حدیث ریپیٹ کر دے، اور میری سمجھ میں آپ کے کوشچن سے جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان کا اور ہمارا یہی تھا کہ طاغوتی تھا. جس طرح انہوں نے گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا بنی اسرائیل نے، اور اپنی جو خواہشات کے پیچھے وہ جو تھے وہ بہت زیادہ بھاگتے تھے، مال و متاع کے پیچھے بہت بھاگتے تھے. اور اسی طرح جو ہم جو ہیں سیم ہمارا ایرا جو ہمارا پیریڈ جو گزر رہا ہے، اس میں بھی ہمارا فوکس جو ہے نا وہ دین کو اور آخرت کو چھوڑ کے صرف دنیا ہو گیا. مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ آئی ہے کہ اس طرح یہ دونوں ہم لوگ جو ہے نا ریزیمبل کرتے ہیں، دونوں قومیں جو ہیں.
مطلب امتیں جو کہہ لیں، بنی اسرائیل کی جو خرابیاں تھیں وہ ہماری امت میں بھی موجود ہیں، ہم میں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت زبردست آپ نے آنسر دیا، حالانکہ ہم موجود نہیں بھی تھی، لیکن یو جسٹ بیسکلی آپ نے اپنا جو وٹ ہے نا وہ استعمال کیا، ماشاء اللہ آپ نے جواب جو ہے بالکل اصلی جواب کے کلوز ہی جواب دیا۔ تو ابھی بھی کسی کو حدیث یاد نہیں آئی؟ سعد آپ کو بھی نہیں یاد آئی؟ اچھا، یہ جو چیز ابھی شیئر کی ہے، جی جی وجیہہ بتائیے بتائیے بتائیے۔ میم یہ وہ والی حدیث کی بات ہو رہی ہے وہ جو ہم نے شیطان کے بارے میں ہم نے پڑھی تھی کہ شیطان کے رہنے کی جگہ کیا ہے، اور شیطان کے کھانے پینے کا جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا، نہیں نہیں یہ وہ حدیث نہیں ہے۔ اینڈ آف ٹائمز کی ایک حدیث میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی تھی، اور میں نے ریزن بتایا تھا کہ کیونکہ اب ہمارے پاس جو لاسٹ سیشن ہے اس کے اندر ہی بنی اسرائیل کو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تھا۔ تو پہلے اگر آپ لوگ، میں بتاتی ہوں ٹائم لائن یہ تھی کہ بنی اسرائیل ان کا نام کیوں ہے، اسرائیل کس کا نام تھا، کس کا لقب تھا، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ ان کی امت اور بنی اسرائیل کی قوم میں کیا ریزمبلنس ہے، کیوں ہے۔ اچھا، حدیث کے حوالے سے اس سے چلے ہم تھوڑا آگے چل کے پھر اس چیز کو ڈسکس کریں، ہو سکتا ہے کسی کو یاد آ جائے، آپ میں سے جو نوٹس لکھ رہا تھا اس کے پاس ہونے چاہیے۔ یہاں پر سوال لکھا ہوا ہے یوشا نے، وہ کہہ رہی ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ اتج الو اس کا جواب دیں۔ اچھا، مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ سوال باقیوں سے پوچھ رہی ہیں کہ لاجک مانتے ہیں یا اللہ؟ یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، ویسے اچھے سے ڈسکس کیا تھا، بتائیں اسی کے بارے میں بات کر لیں کہ اتج الو میں جو سوال کیا انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسی چیز کیوں بنا دی، یہ تو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا اس پہ؟ آپ نے یہ بتایا تھا اپنے لیکچر میں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے کہ فرشتے صرف اوبے کرتے ہیں اور ان کے اندر کوئی سوچنے سمجھنے یا آرگو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ جو یہ ایگزیکٹ جو ورڈ جو ہے آیت کا، یہ اس چیز کو ریفرنس کرتا ہے، کوٹ کرتا ہے کہ فرشتوں کے اندر بھی عقل موجود ہے، اور وہ بھی ریزننگ اور جو دلائل اور جو کہہ لے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، کہ صرف ان کا کام حکم کو بجا لانا نہیں، کہ ان کے اندر بھی عقل موجود ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عبادت ہی کرنی تھی تو عبادت کرنے کے لیے کیا ہم نہیں تھے؟ جی، جب اللہ اگلے تعالیٰ نے فریز میں وہ یہ حضرت کہہ موسیٰ رہے ہیں علیہ کہ السلام کا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو ہیں آپ کی تسبیح کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ اس کے اندر، اگر ثنا آپ کو یاد ہے، کسی اور کو یاد ہے، کہ دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ انہوں نے یہ جو دو باتیں کی ہیں فرشتوں نے کہ فساد بھی کریں گے اور خون بہائیں گے، اس بات کا کیا مقصد تھا؟ انہیں کیسے پتا فیوچر میں وہ یہ کریں گے؟ فیوچر تو انہیں نہیں معلوم تھا نا، لیکن انہوں نے یہ بات کس ریفرنس میں کر دی؟ کیونکہ السلام علیکم میم، یہ شاید السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ہاں السلام علیکم۔ ہاں سبھی آپ بتا دیں آپ بھی۔ وہ جو میں نے جیسے پڑھا، ہاں بیٹا ایک منٹ لے لو، میں نے جیسے کہ پڑھا ہے تو پہلے یہاں پر وہ تھے نا جن، زمین پر، تو جی انہوں نے بھی جی یہی کیا تھا فساد، بالکل۔ اس وجہ سے فرشتوں نے بولا تھا۔ جن تھے اور جن اور مخلوق تھی، جن تھے بن اور بن جن سے بڑی مخلوق بن، ہاں بن کا ذکر کیا جی تھا آپ نے۔ بن، جی بالکل بالکل، رائٹ رائٹ، جن اور بن بہت تھے۔ طاقتور مخلوق تھی ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے یہاں پر بستے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا صفایا کیا، اور ان میں سے ہی ایک ابلیس تھا، اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا یہاں پر۔ اچھا جی جی، آپ نے اس کا یہ ابلیس کا تھوڑا جو بیک گراؤنڈ بتایا تھا نا، کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ بنوں میں سے، یعنی کہ جنوں کی طاقتور ایک قوم تھی، اس کی ماں پتہ نہیں جن تھی اور باپ پتہ نہیں بن تھا، اس طرح آپ نے ایک جی ریفرنس سے بتایا تھا کہ وہ باپ ابلیس جو جنت تھا تھا، اس کا اور بیک جی ہاں، یہ بنی اسرائیل روایتوں سے ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو کیا کہتے ہیں ریاضت تھی نا، اس کی جو پریکٹسز تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں،
یا اللہ کی اوبیڈینس کے معاملے میں کہنا چاہیے، اس میں اس کی اتنی زیادہ پرفارمنس اچھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو امنگ ملائکہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ، وہ اپنے بارے میں بھی ہائے اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ جی ودیا بتائیں۔ وہ دیکھو اما، وہ دیکھو۔ جی بالکل، ثنا نے صحیح بالکل بہت اچھا کمنٹ کیا ثنا آپ نے، یہی بات تھی کہ انہوں نے جو ایکسپیرینس کیا ہوا تھا، آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، ان کی میموری بھی کام کرتی تھی اور ان کی عقل بھی کام کرتی تھی، تو یہ تمام ہمیں ثبوت مل جاتے ہیں۔ یہ لو مما موبائل۔ اچھا، یہاں پر ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی، یہ وجیہہ کو میں میوٹ کر دوں ساتھ، ان کے بیبی نے شاید کسی نے انمیوٹ کر دیا۔ اچھا جی، ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا تھا خلیفہ کا، اور یہ وہی سیم آیت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا زمین کو آباد کرنے کا وہ کیا تھا، یا خلیفۃ الارض بنانے کا مقصد کیا تھا، اس کو کوئی ڈسکس کرنا چاہے تھوڑا بہت؟ اور یاد رکھیے گا، میں تھوڑا کلو دیتی ہوں آپ کو کہ اس آیت سے بالکل پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم، اس والی آیت کو آپ نے ایز اے ریفرنس یوز کرنا ہے اس سوال کے جواب میں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد آ جائے۔ ایک آپ نے یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ جو انسانوں سے پہلے کی مخلوق تھی انہوں نے بہت زیادہ فساد کیا تھا، تو زمین کو آباد کرنا تھا، اس لیے انسانوں کو خلیفہ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور ثم استوى الى السماء، میں نے جو ہے بالکل سیدھا یا بیلنس طریقے سے سما بنا دیے، آسمان بنایا، اور فسواہن 7 سماوات، اور اسی طریقے سے میں نے بیلنس طریقے سے 7 آسمان بنائے۔ تو فی الارض جمیعا کا کیا مطلب تھا یہاں پر اس والی آیت میں، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیلنس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا جسٹس، اچھا جسٹس کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا کنٹروورشل سا لفظ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ جسٹس نہیں ہو سکتا سر دنیا میں، جسٹس آخرت میں سرو ہوگا، اسی وجہ سے یوم القیامہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جسٹس کا تو ویسے میرا خیال ہے ہم نے تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، نہیں جسٹس کے لیے، جسٹس والا معاملہ بالکل اگر یہ کانسیپٹ ہے تو پھر اس کو بالکل ان لرن کر لیں اس کانسیپٹ کو، انصاف تو نہیں ہوگا نا دنیا میں، وہ ہوگا یوم القیامہ، اسی وجہ سے حساب کا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک متعین کیا ہے، اور پھر حساب کے دن کے بعد جو کانسیکوینسز آئیں گے سب کے، وہ ہے بیسکلی انصاف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کروں گا، میں تو چاہتا بھی نہیں ہوں کہ تم لوگ اس مشکل سے گزرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ اچھا جی، تو اس بارے میں کسی کو نہیں کوئی بات یاد آئی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ پوری زمین جو کچھ میں نے بنائی ہے تمہارے واسطے، اس کا کیا مطلب تھا؟ خلق لکم، پیدا کیا، تخلیق کیا، لکم تم سب کے لیے، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعا سارا کا سارا، تو زمین میں کیا کیا ہے؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور زمین سے مراد دیکھیں، اب اپنے آپ کو دیکھیں، آپ لوگ اپنے ذہن کو ذرا نا نوک کریں اور چیک کریں کہ آپ کے ذہن میں کیا چیز، کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب زمین ہمارے ذہن میں آتی ہے تو زیادہ تر لوگ زمین کا اوپر کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر تھوڑا اور زیادہ سوچتا ہے کوئی شخص تو کہتا ہے کہ ایز اے پلانٹ ارتھ جو اس کے ذہن میں آتا ہے،
لیکن حقیقی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے اندرونی تہ میں بڑا کچھ ہے. ہاں جی جو معدنیات، جو منرلز ہوں اور جو تمام جو جی خزانے ہیں، جی مطلب بالکل. زمین کے اندر جو کہہ لے تیل ہے، ہوں پانی ہوں ہے، ہوں معدنیات ہے، ہوں تمام چیزیں جو ہیں، جی ہاں بالکل. اور انرجی بھی لاوا جی ہاں بھی ہے. بالکل. اچھا اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے جو کہ آیات کے درمیان کہیں نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو آج سے تقریباً 3 سیشن پہلے اس بارے میں نے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دی تھی کہ کروڈ آئل کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. جو زمین کے اندر سے تیل نکلتا ہے نا، پھر اس کروڈ آئل کو مزید وہ ریفائن کر کر کے اس کی جو الگ الگ فارمز ہوتی ہیں وہ، یعنی کہ پیٹرولیم اور ڈفرینٹ انرجی فیولز جو بنتی ہیں یا نکالی جاتی ہیں اس میں سے ڈیرائیو کی جاتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو ایک انفارمیشن دی تھی کہ کروڈ آئل کیسے بنتا ہے، کسی کو یاد ہے؟ یس میم، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جہاں پر یہ بریڈ کرے جاتے ہیں لوگ زیادہ، ہوں ایسا کچھ ہوں بتایا تھا بالکل صحیح بالکل کہ صحیح. جہاں پر بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ بالکل زبردست جواب دیا آپ نے. ہاں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کروڈ آئل کے بارے میں جو اب ڈسکوری ہوئی ہے، ابھی نہیں ہے کافی سال ہو گئے، کہ کروڈ آئل وہاں سے نکلتا ہے جہاں جس ایریا میں جس ریجن میں، اب چاہے وہ سمندر کے اندر تھا، چاہے وہ کسی زمین کے اندر ہی اندر سے نکالا ہے انہوں نے، ہزاروں سال پہلے جہاں پر ماس کلنگ ہوئی ہوئی ہو یا ماس بریل ہوا ہوا ہو کسی بھی طریقے سے، تو بیسکلی جو انسان کی ہڈیاں ہیں اور جسم کے جو بھی باقیات ہوتے ہیں وہ جب ہزاروں سال کے لیے بریڈ ہو جاتے ہیں بہت اندر ہی اندر تہ میں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا پروسیجر ایسا بنایا کہ کروڈ آئل وہاں سے نکلتا ہے. یعنی کہ یہ بات لازم ہے کہ جانداروں کے باقیات یا کیرکاسز وہاں پر تھے، ٹھیک ہے، ہزاروں سال پہلے. اب یہ ایک مسلینس انفارمیشن ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو آپ لوگ کراس چیک ضرور کیجیے گا. اچھا جی، اور ہم جا رہے ہیں، یعنی کہ بالکل شروع سے آگے نہیں آ رہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں. پہلے اب جو لاسٹ ہم نے ڈسکس کیا وہ اب پھر اس کے پیچھے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کی جو بھی میموری ہے وہ اللہ کرے کہ ریوائو ہو جائے. اچھا جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت میں، آیت نمبر ہے آیت نمبر 27 ہے یہ. آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور پھر آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ میں اسی سے کسی کو بھٹکا بھی سکتا ہوں اور اسی سے کسی کو ہدایت بھی دے سکتا ہوں. تو آپ میں سے کوئی اس پر اگر روشنی ڈالنا چاہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہے یا اوور آل تمام نشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایٹریبیوٹ رکھتے ہیں، اور انسان اگر کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے تو اسی سیم چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور کو بھٹکا دیتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر ہم نے ہدایت کو بھی ڈسکس، ہدایت کو تو ہم نے کافی ڈیپ جا کے ڈسکس کیا تھا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، ہدایت کا کیا مطلب ہے، چیک کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ہم میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ہے کہ جس طرح اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں اس کو ہوں سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے گی. بہت ساری چیزیں، بہت سارے کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں جو ہے وہ سائنس پروو کر رہی ہے، وہ انہوں نے ہمیں 1400 سال پہلے جو ہے وہ ہوں بتا دی ہیں. تو ہوں اس کو ڈگ ان کر کے، اس کے اوپر فوکس کر کے، اس کے اوپر تدبر کر کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایونچولی جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان پاسٹ میں بھی بہت سارے جو سائنٹسٹ جو کہ نان مسلم ہوتے ہیں، جب ان کو کسی ریسرچ کا یا کسی چیز کا کسی بھی اسپیکٹ کا جو بھی ریفرنس لینا ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک سے جو ہے نا اس کی جو ہے وہ گائیڈ لائن لیتے ہیں. بیسکس جو assumptions جو ہے نا وہ سائنس کو پروو کرنے کے لیے وہ قرآن سے لیتے ہیں. تو اس سے ان کی اصلاح تو ہو ہی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے اس قرآن کو مزید جو ہے سچا تو ہے لیکن لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے یہ کہ یہ سچ اللہ کا دین ہے اور اللہ کی کتاب ہے، تو بہت سارے لوگ پھر اسے ہدایت پاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے،
اچھا ویسے میں آیت نمبر دوبارہ کریکٹ کر دیتی، میں نے 27 بول دیا اور یہ 26 ہے۔ یہ آیت وہی والی ہے جس کے اندر مچھر کی بات ہو رہی ہے، اور مچھر کا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ سب کو کہ مچھر کون سا مچھر تھا، وہ یہ ماسکیٹو والا مچھر نہیں، مچھر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اوور آل جتنے بھی مچھر ہوتے ہیں، اور جس مچھر کو آپ لوگ جانتے ہیں جو کہ پاکستان میں زیادہ تر جس کو مچھر کہا جاتا ہے ماسکیٹو، جو جس کو کہتے ہیں انگلش میں ہم، اور اس سے بھی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مچھر اور مچھر کے پر یا مچھر اور اس سے چھوٹی چیزوں کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال دی اور ایک بس ٹچ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر جو لوگ کفر کرنے والے تھے انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے رب کو کیا پڑی ہے کہ اس قسم کی مثالیں دے رہا ہے تمہارا رب، اس طرح کی مثال کیوں دے رہا ہے تمہارا رب۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مثال سے تمہارے رب کا کیا ارادہ تھا، وہ کیا چاہ رہا ہے، کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اور وما یضل به الا الفاسقین، اس والے فریز کو دیکھیں، وما یضل به، اور گمراہ تو اسی کو کیا جاتا ہے جو کہ الا الفاسقین، سوائے ان لوگوں کے جو کہ فاسق ہیں۔ ہم نے فسق اور فجور دونوں کو ڈسکس کیا تھا، تو اب آپ یہاں پر چاہیں تو جا کر اس کا ترجمہ دیکھیں اور پلیز اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو کہ فاسقین میں سے ہوتے ہیں، اور فاسق کس کو کہتے ہیں، فسق کیا ہوتا ہے، فجور کیا ہوتا ہے۔ جب ہم، اور میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فسق، جب ہم کہتے ہیں نا روزہ فسق ہو گیا فلاں بندے کا، وہ کیا ہوتا ہے۔ جی وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، یوشا آپ نے جو بات کی ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ہم نے سیشن میں، اس لیے وہ میں نے اسی وہی ریفرنس 27 دے دیا تھا۔ لیکن یہاں پر فاسقین کا لفظ کا مطلب کیا ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا، لیکن فاسقین اور فاجر جو لفظ ہے، یہ لفظ قرآن میں متعدد دفعہ ہے، خاص طور پر فاسقین۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فسق اور فجور یہ دونوں جو ہے تقریباً سیم ہے، گناہ ایک خاص لیول۔ جی فاسق مینز ڈس اوبیڈینٹ۔ فاسق آپ نے کہا تھا کہ کھلے طور پر اللہ کی حدود کو توڑنے والے اور فاجر کا بہت زیادہ گناہ کرنے والے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں یہاں فاسق اور فاجر سے سیدھا ہم جمپ بیک کریں گے منافقین پر۔ اور منافقین آپ میں سے جو بھی میرے دوسرے والے گروپ میں سے آیا تو انہوں نے تو منافقین والی پوری ٹاسک میرے خیال ہے کی ہوئی ہے کہ ہم نے منافق پڑھے تھے، پھر مومنین پڑھے تھے، اور ان کی ہم نے جو خوبیاں ہیں وہ تلاش کی تھیں جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، جو بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اب ہم جاتے ہیں منافقین پر۔ منافق جو ہوتے ہیں وہ آپ کے خیال میں کیا گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، یا اگر ہمارے آس پاس منافقین ہیں یا ہم خود منافق ہیں تو ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں کیا، یا ہمارے آس پاس اگر کوئی منافق ہے کیا ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ایزیلی، ہم کر پائیں گے؟ اور نفقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفقہ منافق جو ہیں مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کی قسم جو ہے وہ منافق ہے۔ جو مشرک ہوگا وہ تو ظاہر کھلے عام سر عام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کا انکار کرے گا۔ منافق جو ہے وہ جس طرح ایمان لائے لوگ اور پھر ان میں کچھ لوگ منافق تھے تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ منافق ہے، بھلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہوتے تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے۔ تو منافقوں کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، منافق جو ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ پھر فاسق کون ہوتا ہے اور فاجر کون ہوتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بالکل شروع کی آیت میں ہم سب کے لیے، اصل میں یہ بہت ہی آنکھ کھول دینے والی آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 جو ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، تقوی والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہی وہ ریفرنس ہے جو کہ آپ لیں گے آیت نمبر 26 میں. منافق شاید جانتا ہے وہ جو ایمان لائے لیکن مرضی کے مطلب، اوکے، اور فرق ہوتا ہے، اوکے، اور منافق شاید جانتا ہے کہ میں، اچھا اچھا. اصل میں یہ جو انم، ان کا نام انم ہے، شفیق روالیہ کے نام سے جو ہے، جی جی، منافق مطلب ٹو فیسڈ. ٹھیک ہے، نفقہ کا کیا مطلب ہے، کوئی بتائے گا؟ انم نے جو بات لکھی ہے، جو اپنی اوپینین انہوں نے بتائی ہے، یہ ٹھیک انہوں نے بتائی ہے، اوپینین آپ کی صحیح چیز پر قائم ہوئی ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو ریفرنس دیتی ہوں، ادھر اسی آیت سے دیتی ہوں انشاءاللہ. نفقہ کا مطلب ساتھ جس آپ، کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو. ہاں نہیں، لفظ نفقہ کا مطلب ہم نے دیکھا کہ نفقہ کس کو کہتے میں بتاؤں، ہیں. جی جی آپ نے بتایا تھا، اس کی اگزامپل یہ دی تھی کہ ایک ایسا پائپ جس کے دو منہ ہوں، ایک سائڈ سے ایک طرف سے ایک منہ ایک طرف ہو اور ایک سائڈ سے دوسری طرف اس کا منہ کھلتا ہے، اس کو اس چیز کو کہتے ہیں نفق. جی اور سیم اسی طرح یہی مثال آپ نے منافق کی دی تھی کہ وہ اس ڈبل فیسڈ ہوتا ہے، وہ اس کا جی دو رائے دو منہ ہوتے ہیں، مطلب وہ سامنے کچھ اور ہو رہا ہے اور اندر وہ اس کے اپوزٹ چل رہا ہوتا ہے. جس طرح بہت بالکل سارے لوگ صحیح. ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے ساتھ انتہائی محبت اور احترام کا اور اس کا وہ ہمارے ساتھ بول چال کا رویہ رکھتے ہیں، اور اندر سے جو ہے وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن وہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں نا ایک براڈر ایسپیکٹ سے سمجھا رہے ہیں، یا براڈر ویو ہمارے سامنے رکھا ہے منافقوں کا، ایمان کا. شرک کی ابھی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی کفر کی بات ہو رہی ہے اور منافقین کی بات ہو رہی ہے، پھر ایمان یا مومنوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی. یعنی کہ براڈر ایسپیکٹ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو 2 یا 3 کیٹیگریز موٹی موٹی ملیں گی. پھر جب آپ اس میں اندر جاتے ہیں تب آپ کو اس طرح، جیسے جیسے آپ آیات کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، قرآن میں ڈیپتھ میں جائیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ منافق پھر ایگزیکٹلی کس کو کہا جاتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو omit کر دیتی ہیں منافق کو مومنین میں سے. یا اگر ہم نے کسی مومن کو منافق قرار دے دیا ہے، سمجھ لیا، تو پھر اس کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ آگے جا کے انشاءاللہ بہت اچھے سے واضح ہو جائے گا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلیسمنٹ کی آیات اور سورتوں کی. یہاں پر انم نے جو کمنٹ کیا ہے نا، کہ اس کے دل میں اس کے ضمیر اس کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں مطلب مومن یا ایمان میرا پورا نہیں ہے. اس کا آپ کو ریفرنس ملے گا، ایک آیت آئی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 17 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تو مثال اس طرح کی ہے، کسی شخص نے جلا، یعنی کہ لو لگائی یا دیا جلایا، آگ لگائی اس میں، اب جب اس نے روشنی آ گئی اس میں آگ لگنے کی وجہ سے، تو تھوڑا سا آس پاس جو ہے نا وہ روشن ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جو نور ہے وہ سلب کر لیا، یا کہنا چاہیے بجھا دیا یا ختم کر دیا، یا اس کی تھی ہی بہت کم روشنی بہت کم تھی. یہ چیز جو انم نے جو پوائنٹ پکڑا ہے، وہ اس آیت میں بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے، جل بجھ رہا ہوتا ہے، اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اور کیا کرتے ہیں، ان کہتے ہیں نا کہ اللہ کی جو لعنت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر جو تھوڑی بہت ان کو لگ رہی ہے نا کہ میرے اندر ہے، آگ لگی ہوئی ہے ایمان کی، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اچک لیتے ہیں. اور پھر کیا ہو جاتے ہیں وہ، آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں سم بکم عمیون فہم لا یرجعون، یہ اصل میں بہرے ہو جاتے ہیں، پھر گونگے ہو جاتے ہیں، عمیون بھی ہو جاتے ہیں، اندھے بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں پلٹیں گے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تمام یہ سینسز دیے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سینسز ان کے کسی کام نہیں آتے. اور کیا فائدہ ایسے کسی بھی اسکل کا جو کہ آپ کو ایونچولی نقصان کروا دے؟ ایسی اسکل کا کیا فائدہ؟ جیسے اکثر ہم نے دیکھا ہے نا کہ کوئی فلاں بندہ، ہم کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کا کیا فائدہ اگر اس کے اندر تمیز ہی نہیں ہے، جاہل ہے وہ. یا پھر اس کی پڑھائی کا کیا فائدہ ہوا اگر اس نے کسی کو فائدہ ہی نہیں پہنچایا اپنی پڑھائی سے، یا وہ اپنے آپ کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا. اس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ چاہے اس نے کتنی محنت کی ہو، کتنا ہی پیسہ لگایا، وقت لگایا، ایفرٹ لگائی ہے، لیکن اگر وہ فائدہ مند نہیں ہے جو مطلوب ہے، ایونچوئل فائدہ ہمارا کیا آخرت کا،
یعنی کہ ہماری آخرت کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسکلی ہمیں قرآن کے ذریعے سے یہی سیکھ دے رہے کہ تمہاری آخرت کمپرومائز نہ ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کے لیے کیا رکھا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میں سوال آپ کے سامنے ذرا واضح کر دوں کہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا اور دنیا کے بہت سارے خرافات ہیں جو ہماری زندگی پر، ہماری پرسنالٹی پہ انفلوئنس ہوتے رہتے ہیں، ہمارے مذہب پر یعنی کہ ہمارے دین پر انفلوئنس ہوتے رہتے ہیں، پھر ہم کبھی بہت اچھے مسلمان بنتے ہیں، کبھی ہم نہیں بنتے، لیکن ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری رکھی وہ ہے آخرت، جس کو ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا بھی نامہ اعمال سیدھا ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کو تو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ اس کے باقی جو اعمال ہیں وہ بھی درست کر دیے جائیں گے، اور جو کسی کا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کو خوف آئے گا اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا. لیکن دنیا میں ایسی کیا چیز ہے کہ اگر ہم سانسیں لے رہے ہیں اور ہم زندہ ہیں، چاہے ہم کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے اب اپنی زندگی کو پیچھے پلٹ کے ہم دیکھیں کہ ہم نے بہت سی غلطیاں کی، لاپرواہیاں کی، کچھ چیزیں جان بوجھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی کچھ معاملات میں، کچھ ہم نے لاپرواہی دکھائی ہے، کچھ میں ہم نے سستی دکھائی ہے، اور کچھ میں جان کر ہم نے آنکھ بند کر کے رکھی. تو ہم دیکھتے ہیں نا پیچھے پلٹ کے، ہم کہتے ہیں کہ مطلب اب اگر میرے سامنے یہ سچویشن ہے تو میں ایسے تو ایکٹ نہیں کروں گی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایز اے میڈیوکر پرسن ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی اللہ کی رحمت میں سے ایسا وہ کیا آپشن ہے کہ ہم دنیا میں جو وقت ہم نے گزار دیا اور نقصان کر بھی لیا ہے، اس کے باوجود ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ ایسی کیا چیز ہے وہ اللہ کی رحمت کی صورت میں؟ وہ کیا چیز ہے جس کو اگر اس آپشن کو اگر ہم اویل کریں تو ہمارے تمام معاملات درست کر دیے جائیں گے؟ اس کو تھوڑا سوچیں، یہ سوال کا جواب فوراً آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا سوچیں کہ یہ سچویشن ہے. اب میں پلٹ کے دیکھ رہی ہوں کہ بھئی جب میں آج سے 10 سال پہلے جب میں کالج گرل تھی تو میرے ذہن میں کیا باتیں تھیں اور میں نے کیا کام کیے، اس کی بجائے ویسے کرتی تو کیا ہوتا. تو اب میں اس سچویشن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں گی تو میں کیا کہوں گی اللہ کو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں نے جان کر لیا. نہیں ظاہری سی بات ہے، اس سے سچی توبہ کریں گے اور استغفار کریں گے کہ دوبارہ ویری وہ گڈ، زندگی میں چیزیں ویری جو گڈ، ہے وہ ماشاء اللہ، رپیٹ نہ ہوں. تبارک اللہ، تبارک اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت آگے لے کر جائے علم میں اور عمل میں. ماشاء اللہ بہت زبردست پوائنٹ پکڑا سنا آپ نے، بالکل ایسا لگ رہا ہے آمین. جیسے میں نے آمین. آپ کو لکھ کے دیا ہے. نہیں لکھ کے نہیں دیا، یہ آپ نے بتائی ہوئی یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا، بالکل صحیح. دیکھیے سنا نے کہا کہ ہمارے پاس توبہ استغفار کا راستہ ہے، اللہ کی رحمت میں سے ہے یہ توبہ. اسی لیے احادیث کی کتاب میں توبہ کا جو چیپٹر ہے نا ضرور پڑھنا چاہیے. ہمارے ریاض الصالحین میں جو شروع کے چیپٹرز میں سے ایک توبہ کا ہی چیپٹر ہے جو آپ شروع میں پڑھیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر جو احادیث انہوں نے ہمارے لیے سلیکٹ کر کے وہ لے کے آئے ہیں، ان احادیث کو کسی بھی ایسا شخص جو کہ نان پریکٹسنگ ہے، چھوٹی عمر کا ہے بڑی عمر، اس کے سامنے جب آپ وہ حدیث رکھتے ہیں، وہ 2 حدیثیں بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ بندہ اندر سے ایک دفعہ ضرور ہلے گا. اس کو لگے گا کہ یار جب اتنا ایزی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپروچ کرنا تو پھر میں کیوں بھاگ رہا ہوں. اس لیے کہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں نا اللہ سے، وہ لوگ جو دین سے بھاگ رہے ہیں، توبہ سے بھاگ رہے ہیں، اچھے کاموں سے بھاگ رہے ہیں، وہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، یعنی کہ ڈسپیر ہیں آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ان کو ہوپ نہیں ہے. ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے تو فلاں گناہ کر دیا، فلاں گناہ کر دیا، آپ کی تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، آپ تو دوزخ میں جائیں گے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اب جب میں نے دوزخ میں جانا ہی ہے تو فلاں بھی کر لو، فلاں بھی کر لو، فلاں بھی کر لو. اور لوگ اس بات کو بڑے مذاق میں، بڑے عام طور پر اس کو ڈسکس کر کے ہنس کے ایک دوسرے کے ساتھ گلیئر ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم نے جو واقعہ پڑھا اس میں یہ جو کوالٹی ہے یہ کس کی تھی؟ یہ تو ابلیس کی کوالٹی تھی. ابلیس کر رہا تھا یہ بیسیکلی. ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، کفر کر دیا اس نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم جو ہے وہ آخری وہ رکھا اس کا ٹھکانہ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے جہنم میں تو جانا ہی ہے، میں آپ کے ان بندوں کو بھی لے کے جاؤں گا جن کی وجہ سے میں آج اس نہج پہ آ گیا. وہ یہ نہیں مانتا کہ میں اپنی وجہ سے آ گیا. اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے اکثر ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میرے ساتھ یہ بھی نہ ہوتا، وہ بھی نہ ہوتا، ایسا بھی نہ ہوتا، ویسا بھی نہ ہوتا. بالکل یہ شیطانی کیفیت ہے بیسکلی. شیطان کو پکا پتا ہے کہ میں نے جانا ادھر ہی ہے. ابلیس کو معلوم ہے کہ میں نے دوزخ میں جانا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں
بہت سے لوگوں کو لے کے جاؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں دیتا ہوں قیامت تک کی مہلت. تمہیں جس کو بہکانا ہے تم بہکاؤ، لیکن تم صرف اس کو ہی بہکا سکو گے کہ جو تمہارے بندے ہیں. جو میرے بندے ہیں وہ ان کو تم کبھی بھی نہیں بہکا سکتے. اور وہ ہے کون؟ چلو تھوڑے ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کچھ معلوم پڑتا ہے کہ وہ لوگ چند لوگ ہی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش تو کرنی ہے. پھر اچھا، یہاں پر ایک آیت ہے، آیت نمبر 21، نہیں سوری 31، بالکل میری نظر تو کام نہیں کر رہی. 21 ہے یہ کہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کو دیکھیں، بہت 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 آسان الفاظ ہے. یا ایہا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا. والذین، اور ان لوگوں، اور وہ لوگ، من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تاکہ تم بچ سکو. تتقون، ٹھیک ہے. تقوی یہاں پر یہ لفظ جو ہے، تقوی اس کا روٹ ہے نہیں ایگزیکٹلی، یہ تقوی سے نہیں نکلا، یہ نکلا قنی سے نکلا ہے. اس پہ تھوڑا غور کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا بنانے والا ہوں، خالق ہوں، تمہارا بھی اور تم سے پہلے والے لوگوں کا بھی، اور میری عبادت کرو تاکہ تم بچ سکو. تو کس سے بچنا ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بچنے کی بات ہو رہی ہے تو تقوی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتے ہیں. اور تقوی، ایمان، مومن، یہ تمام چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. پھر ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا تھا، خاشعین. پچھلے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. بتائیے گا یہ کون سی آیت ہے؟ خاشعین، الا علی الخاشعین. کوئی بتائے گا یہ آیت کون سی؟ ساتھ آپ نہیں بتا رہے. یہ آیت نمبر 45 ہے قرآن پاک، یہ سورہ البقرہ کی. اچھا، تو الا علی الخاشعین میں اللہ سبحانہ خاشعین میں کیا فرما رہے ہیں؟ سوری مجھے آواز نہیں آئی تھی، تھوڑی سی سنی میں نے، آپ کی بات پوری نہیں سنی. وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ٹھیک یعنی ہے، کہ تو خشوع کو اگر کوئی ڈیفائن نماز کرے گا تو صرف پھر ساتھ کریں گے. اچھا، اب آپ میں سے جو لوگ لکھ رہے ہیں نا، تو دیکھیں ایک ہی کالم میں یا ایک ہی فلو چارٹ میں آپ نے لکھنا ہے مومن، ایمان، تقوی، اور پھر آپ آگے لکھیں خشوع یا لکھیں خاشعین. یہ خاشعین بھی ہوتے ہیں. خاشعین مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے. اور جھکنا کیسا ہے؟ دلی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور پھر جسمانی طور پر بھی. تو بیسکلی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نماز ہے وہ کیا ہے، اور نماز ایسی وہ اللہ کیوں ہے. تعالیٰ کا جی اللہ تعالیٰ کا خشوع و خضوع جو ہے حاصل کرنے کے لیے جو ایک جو ہے وہ طریقہ ہے. اور خاشعین کا یہ آپ نے بتایا تھا کہ ان کے وہ جو خاشعین ہوتے ہیں ان کے دل میں بس یہی ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ناراض نہ ہو جائے ہمارے ہاں، کسی بھی فعل سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو حکمت رکھی ہے، بہت سی مزید حکمتوں کے علاوہ، جو دو چار چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ کہ جب ایک مسلمان دلی طور پر ایمان لے کر آتا ہے اللہ کی ذات پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور جن چیزوں پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا اس پر جب وہ ایمان لے کر آتا ہے، تو دلی طور پر جب وہ اللہ کی طرف انکلائن ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں انکلائنڈ ہو جانا. تو انکلائن کا کیا مطلب؟ تھوڑا سا اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے اس طرف.
پھر وہ اپنی روح کو مزید اس کی اللہ کی طرف جھکاتا ہے. کیسے؟ اس بات کو بار بار تذکرہ کر کے یا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کے ذریعے سے وہ اپنے آپ اپنے روحانی طور پر اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے. اور روحانی طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. اب یہ دونوں چیزوں کے بعد لاسٹ سٹیج جو ہے وہ پھر نماز کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کر دی، فرض کر دیا، کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل ہمارے لیے حرام کر دیا کہ ہم نماز کو چھوڑیں. کیونکہ پھر جسمانی طور پر اس بات کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہم اس طرح سے ڈسپلے کرتے ہیں اللہ کے آگے. ڈیمونسٹریشن یہ ہے کہ ہم جسمانی طور پر بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں. کیسے؟ پہلے آپ سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹل ہو کر اللہ کے آگے نظریں جھکا کر، سر کو اپنے بالکل اپنے ذہن کو. اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور جھکتے ہیں، یعنی کہ رکوع کرتے ہیں، اور پھر آپ دوبارہ سے جھکتے ہیں، پورے کا پورا اللہ کے آگے سجدہ کر لیتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اب دیکھیں، ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا اینالائز کیا. اب آپ کسی کو سمجھ میں آئی کہ اللہ کو سجدہ کیوں پسند ہے؟ صرف اتنی سی ہم نے ابھی ایک جی جملے میں بات کی ہے نا. سمجھ آیا کسی کو؟ جی صرف ثنا کو سمجھ آ رہا ہے اور جی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا؟ سعد، آپ کسی سیشن میں بزی ہے؟ آ رہے ہیں میم. تو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ کو سجدہ کیوں پسند ہے. کیونکہ وہ ایک الٹیمیٹ فارم ہے جھکنے کی اللہ کے آگے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر آپ غور کریں گے نا اس فارم آف عبادت میں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتدریج جھکنا رکھا ہے ہمارے لیے. کہ آپ پہلے سٹیج 1، پھر سٹیج 2، سٹیج 3. اور اسی طرح سے جب آپ ان رکن پر یا ارکان پر غور کرتے ہیں نماز کے، اور دیگر ارکان پر بھی جو دین کے دیگر ارکان ہیں اسلام کے، شریعت کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام کے تمام بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ڈیمونسٹریشن ہے. اور کبھی کیا ہوگا کہ ہم ذہنی طور پر مانے میں ہوں گے، اور پھر اپنے جسم کو، یعنی کہ نفس ہے نا ہمارا جسم، اپنے نفس کو اپنے اٹھانا ہوگا، گھسیٹنا ہوگا کہ تم اٹھو، اللہ کے آگے جھکو، کیونکہ میں ذہنی طور پر اور دلی طور پر تو اللہ کے آگے جھک گیا ہوں. اور کبھی کبھار ہمارا دل اور ہماری روح ہمیں گھسیٹے گی کہ ہم جھکے ہوئے ہیں، تم آؤ ادھر. پھر کبھی کبھار ہمارا جسم، جو کہ بہت لوگ جو کہ نمازی ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا نمازی، عادی ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے نماز اور باقی چیزیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کا دل دماغ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، آپ کو فوکس کرنے میں ایشو آتا ہے، لیکن جسم کو عادت ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ نماز کو بہرحال قائم کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا. پھر قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو ہمیشہ ہی جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک چیز مسلسل طور پر جاری رہنی چاہیے. ایک تو اس کو قائم کرنا کہتے ہیں. پھر قائم کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایکٹ آف اوبیڈینس جو ہے صرف ہم پر نہیں، ہمارے ساتھ جتنے بھی اور مسلمان ہیں نا سب کے لیے کیا. لہٰذا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے لیے ایک مرکز بنا دیا. وہ کیا ہے؟ مسجد. اور مسجد کے لیے کیا ہے کہ نماز خاص طور پر مرد حضرات پر تو واجب ہے کہ انہوں نے مسجد میں ہی پڑھنی ہے. ناگزیر ہے کہ وہ مسجد کو چھوڑیں، خود سے اپنے لیے یہ آپشن اختیار کریں. پھر یہ کہ جب آپ ایک مرکز میں جا کر ایک رکن ادا کرتے ہیں، تو اس سے جو نان مسلمز ہیں ان کے اوپر ایک خاص روب، دبدبہ آتا ہے. بیسیکلی یہی مقصد ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ یونیفائڈ ہے اس جگہ پر، ان کی یہ چیزیں ہیں جو کہ ایک جیسی ہیں. تمام لوگ، چاہے وہ افریقہ کے مسلمان ہیں، چاہے وہ انگلینڈ کے مسلمان ہیں، چاہے وہ پاکستان کے مسلمان ہیں یا عرب کے مسلمان ہیں، ان تمام لوگوں کا جو طریقہ کار ہے ایز مسلمان وہ سیم ہے. ٹھیک ہے. تو کلچر جو ہے، یاد رکھیے گا کلچر کیا ہوتا ہے. یہ دنیاوی ایک اصطلاح بن گئی ہے کہ کلچر، ہمارا کلچر، فلاں کلچر، فلاں کلچر. اصل میں نا اسلام کا ایک کلچر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہمارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر کے گئے. تو کلچر، اسلامک کلچر جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے. اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بیسکلی صرف اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ اسلامک کلچر کو فالو کرنے والے، نہ کہ یہ کہ فلاں ہمارے خاندان میں یا فلاں ہماری کاسٹ میں تو یہ ہوتا ہے، ہمارے شہر کا یہ کلچر ہے. جیسے کہ جسم کو ایک خاص طریقے سے ڈھکنا، یہ اسلام کا کلچر ہے. ٹھیک ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم 6 کپڑے لے کے لپیٹنا یا ایک ہی کپڑا لے کے لپیٹنا، نہیں نہیں گرمیوں میں تم موٹا ہی پہنو گے، باریک نہیں پہن سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی کمپلشن نہیں رکھی، لیکن یہ کمپلشن ضرور رکھی ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کہ جسم کے کون کون سے حصے ہیں وہ اس کو کس طرح سے آپ نے ڈھکنا ہے. تو اب آپ اگر کسی افریقن کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ افریقنز جو ہیں ان کا ایک خاص طرح کا لباس ہوتا ہے، وہ کپڑا لے کے پورا ساڑی کی طرح لپیٹتے ہیں، وہ نیچے سے لے کے اوپر تک وہ لیکن ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں جو اچھے پریکٹسنگ مسلمز ہیں. پھر اسی طرح سے عرب میں آپ دیکھیں تو انہوں نے عبایا وغیرہ، جلابیہ، یہ تمام چیزیں انہوں نے رکھی ہیں. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو شلوار قمیض اور دوپٹہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جسم کو پورا ڈھک دیتی ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہی جو کہ فیشن کے پیچھے چلتے چلتے انہوں نے کیا سے کیا ماڈیفائی کر دیا، لیکن آپ دیکھیں بیسکلی کلچر کیا ہے؟ کلچر ہے اپنے آپ کو ڈھک کر رکھنا. اسی طرح سے ایک کلچر ہے کہ بھی نماز قائم کرنی ہے، وقت ہو گیا نماز کا تو پوری دنیا میں عصر کی نماز وہ درمیان والی نماز ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ فجر کی، ہمارے یہاں کا یہ کلچر ہے کہ فجر کی نماز نہیں ہوتی، عصر کی نماز ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اسلام کا کلچر وہی 5 نمازیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہم پر ایسے امپلیمنٹ کی یا امپلائی کی ہیں جو ہمارے لیے آپشنل ہے، جس کو کرنے سے ہمیں اجر تو ملے گا لیکن چھوڑنے کا گناہ نہیں ملتا. کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ ایسی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں عبادات کے علاوہ؟ آپ سمجھ لیں کہ میں مورلز کی بات کر رہی ہوں. مورلز میں ایسی کیا چیزیں ہیں؟ کوشچن ریپیٹ کریے گا 1 منٹ انم ذرا، کہ چھوڑنے کا ثواب ملے گا یا نہ چھوڑنے کا؟ کیا کیا مجھے سمجھ نہیں نہیں، کرنے کا تو ثواب ملے گا، یعنی کہ ایکسٹرا آئی. پوائنٹس ہیں وہ، اس میں آپ کو ایکسٹرا پوائنٹس مل رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ خدا نخواستہ گناہ گار ہو جائیں گے. فار ایگزامپل جیسے ہم صبح کے اذکار ہو گئے، مطلب اگر ہم انہیں کریں گے تو ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے ثواب مل رہا ہے. اگر ہمیں بس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کمپلشن نہیں ہے. صحیح، گڈ. نفلی عبادات لکھا ہے انم نے، اور لکھا ہے ہیلپ. کسی کی ہیلپ کریں گے تو ایکسٹرا ثواب ملے گا، چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، نفلی عبادات اوکے. عمر نے لکھا ہے شادی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، شادی کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ بیسکلی شادی کا جو آئیڈیا ہے، آئیڈیالوجی بیسکلی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس رشتے کو قائم کرنا ہے. اب اس کے ریزنز کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص شادی کے بغیر اس کو لگتا ہے کہ میں ذہنی طور پر بہت ڈسٹریکٹ ہوتا ہوں، مرد ہے تو وہ عورت کی طرف انکلائن ہوتا ہے، عورت ہے تو مردوں کی طرف انکلائن ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر بہترین یہی ہے کہ وہ شادی کر لے. جائیے کہ اس کی نظریں اور باقی چیزیں وہ بھٹکتے بھٹکتے اپنے گناہ بڑھا لے. ٹھیک اور ہے. دوسرا یہ جو صدقات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی اگر ہم کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ ثواب ملے گا، ہمارے لیے مصیبتیں ٹل جائیں گی. یہ تو یہ کمپلشن نہیں ہے. ہاں، کمپلسری زکوٰۃ ہے صرف. ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے نا وہ دینی ہی دینی ہے، جس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی پھر وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے 5 نمازیں جو کہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد کی نمازیں چھوڑنے والا شخص جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کو ظاہر ایکسٹرا پوائنٹس مل رہے ہیں. پھر اسی طرح سے ہمارے کچھ مورلز بھی ہے. اچھا میم، ایک کوشچن ہے جو زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا سا، اب آپ نے بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک کا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ایک اسپیسیفک نصاب کی ہمیں بتایا گیا نا کہ اس نصاب کے مطابق آپ کے پاس چیزیں ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. تو اب صحیح کچھ ہے. سامان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم استعمال نہیں کر رہے ہوتے، مطلب ہم نے رکھا ہوتا ہے اپنے فیوچر کے لیے، مطلب صرف سونا چاندی کے علاوہ نہیں، زمین کے علاوہ نہیں، ہاں سامان بھی ایسا ہاں ہوتا جی ہے. تو ہاں جی اگر آپ جی جی مالیت کا سامان ہے تو بھی آپ نے ہاں زکوٰۃ دینی ہے نا. ہاں جی جی بالکل دینی ہے، دینی ہے زکوٰۃ. کیونکہ ایک اسکول آف تھاٹ، صرف ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. روز مرہ کے برتنے کی جو چیزیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. فار ایگزامپل جیسے میرا بیڈ سیٹ ہے، میرے گھر کے اندر اگر 3 کمرے ہیں اور 3 کمروں میں 3 بیڈ سیٹ رکھے ہوئے لیکن وہ یوز ہو رہے ہیں، اور کچن کے اندر میرے پاس کوئی 8 یا 9 کوکنگ سیٹ ہیں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے کتنے برتن ہیں پکانے کے، تو ان پہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں لگے گی. یہ برتنے کی چیزیں ہیں نا، روز مرہ کے استعمال کی چیزیں. لیکن کبھی کبھار ہم نے چیزیں اسٹاک کی ہوتی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ میں نے ایک سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ میں گروسری لا کے نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ میرے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ذخیرہ کرنا ہے.
ٹھیک ہے. حالانکہ یہاں پر عام آپ کو پتا ہے کانسیپٹ ہر جگہ اب یہی ہے کہ بھئی کوئی آفر پہ اور فلاں ایک ہی دفعہ آپ جائیں بہت سارا کچھ لے کر آ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ آ کر اسٹاک کر لیں. آپ نے اس کا مطلب یہ اسٹاک کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو یقین ہے کہ آپ زندہ رہیں گے اور آپ نے اتنا کھانا ہے، یا آپ کو خوف ہے کہ اگر میں نے آفر کی چیزیں نہیں اٹھائی یا فلاں ڈسکاؤنٹ کی چیزیں نہیں اٹھائی تو پھر مجھے نہیں ملیں گی وہ چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا توکل ہلا ہوا ہے. اسی طرح سے یہ جو آپ نے بیان کیا کہ لوگ جو ہیں وہ میرا خیال ہے اب تو کہنا چاہیے جوتے کپڑے وغیرہ بھی اتنی مالیت کے ہوتے ہیں کہ لوگ لا کر رکھ دیتے ہیں جہیز کے نام پہ. آئی تھنک جہیز تو نہیں، یہ جو لڑکے دیتے ہیں، لڑکے کی بیوی آئے گی اس کے لیے بھی جو لے کر، ہاں جی، بری بری، ان سب کے لیے بھی لوگ آ کر سامان جمع کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ سامان جمع کیا آپ نے، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اس وقت اتنے پیسے تھے نہیں، ہم نے سونا بنا کے رکھا ہوا ہے. اور بہت سے لوگ اس ایکسکیوز کو بھی یوز کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھیا آپ اگر اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں، وہ چیز ایکسٹرا ہے، تو ایکسٹرا چیز کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ یا تو اس کو مطلب کسی کو ہیلپ دے دینی ہے، اللہ کے راستے میں دے دینا ہے. اور اگر آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے تو پھر اس سے سوال جواب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے حساب کا جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے وہ دیتے رہیں. بیسکلی یہ بات ہے، یعنی کہ وہ جو مال ہے وہ آپ کا پاک ہوتا جائے گا، اس پر آپ کو سوال نہیں کیا جائے گا. انم لیکن یہ جو بہتر تو یہی کہ بہت رکھے ہی نہ، جمع ہی نہ کرے. ہاں جی زکوٰۃ کا ٹاپک تو اتنا واسٹ ہے نا کہ میرے خود جی مائنڈ میں اتنے کوشچن ہے اس کے بارے میں. جی اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر پاکستان میں اب میں نے ریسنٹلی یہاں پر آ کر اب میں مطلب اب رہنا شروع ہو گئی ہوں. مطلب مجھے 6 منتھ اباؤٹ 6 سے زیادہ ہی ہو گئے. میں نے لوگوں کی سائیکی، جو فیمیل جو ہیں، جو مائیں ہیں نا، ان کی سائیکی، ان کا مائنڈ سیٹ، وہ پتہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو زیور کا یہ والا جو فلانا سیٹ ہے، یہ میں نے اپنے فلانے بچے کے لیے رکھا ہے، یہ فلانا جو ہے میں نے اپنے فلانے بچے کے لیے رکھا ہے، یہ فلانا جو ہے فلانے بچے کے لیے رکھا ہے، ان کو میں پہنتی نہیں ہوں، اور یہ جو ہے نا یہ نابالغ ہے نا ابھی میرے بچے، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، کیا کنسیپٹ اسلام میں کوئی ایسا ہے کہ نابالغ بچے کے لیے آپ نے کوئی مالیت کی ایسی کوئی چیز رکھی ہے، جیسے زیور ہو گیا، زمین ہو گئی، یا جس طرح آپ کہہ رہے کپڑے وغیرہ یا کچھ بھی، اور وہ نابالغ ہے، کیونکہ جی نابالغ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے ان کے نام کا یہ رکھ دیا ابھی سے، اور دیکھیں یہ ہم اس کتنا کو عجیب یوز بھی کر کانسیپٹ رہے ہے، میں پہلی دفعہ سن رہی ہیں. ہوں ہم آپ اس سے. کو ریلی نہیں، میں نہیں نے تو ایسی کوئی میں چیز نہیں ہے شریعت میں. ہاں، اور میں سوچ میں پڑ گئی ایک دفعہ، واقعی میں کنوینس ہو گئی. میں کیا ہے ہاں یار، جس طرح میں پڑھا ہے میں نے اس حساب سے تو نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اتنا تو سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ہماری ہاں فیملی میں ہے، مطلب بہت قریبی لوگوں میں، اور میں قاصر ہوں اس چیز کو سمجھنے سے کہ یہ کیسی کیسی شکیں جو انہوں نے نکال لی ہیں. تو یہ تو پھر ہاں وہی جو ہے نا، وہی کہتے ہیں نا طاغوت ہی بنا دیا، بالکل دین تو رہا ہی نہیں ہے کہ اس میں اتنی ہاں جی چیزیں ایڈ کر دی ہیں، جی، یہ جو اتنی نئی زیادہ چیز چیزیں. انٹروڈیوس کرنا ہے نا، اسی کو طاغوت کہتے ہیں. جی ہاں، اور طاغوت جو ہے وہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے، باقاعدہ یہ لفظ آئے گا. لیکن یہ جو کانسیپٹ آپ نے بتایا نا، ایسی کوئی چیز شریعت میں موجود نہیں ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ جو لوگوں نے پلاٹ وغیرہ خرید کے رکھے ہوتے ہیں نا، اور گھر نہیں بنایا ہوا ہوتا، اور یا گھر ایکسٹرا ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ ہے. کیونکہ یہ آپ کی مالیت ہے، یہ آپ کی ایز اے ویلتھ ہے نا، یہ ویلتھ تو ہے. اور کیا ہے یہ؟ اب چاہے آپ نے کپڑوں کی صورت میں رکھا ہوا ہے، جوتوں کی صورت میں رکھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کے پاس آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں اس طرح کے، پرانی چیزیں جمع کی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پرانی چیزوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے سمجھ لیں آپ کہ جیسے میں کسی جاننے والے کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے جوتوں اور بیگس کا بہت شوق ہے، میری شادی ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، ابھی اس کا رشتہ بھی نہیں ہوا ہے، تو ہوگی تو میں نے یہ بیگز لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بیگز کون سے تھے؟ بہت بڑے بڑے برانڈس کے بیگ، یعنی کہ ان کی اگر آپ پرائسز سنیں گی تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گی. تو ان کو جب پیسے ان کے پاس آ رہے ہیں تو وہ ایک بیگ لے کے رکھ لے رہی ہے. تو اگر آپ ان کی مالیت ویسے نکالیں تو وہ تو ہزاروں ڈالرز میں بن جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر ایک چیز اتنی مالیت کی خرید سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس سیو ہو رہی ہے. اچھا، یہ وہ والے بیگز ہیں، یاد رکھیں، یہ وہ والے بیگز اور جوتے ہیں جن کو انہی کی آؤٹ لیٹ پہ جا کر واپس ری سیل کریں نا، آپ کو پیسے ملتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسٹ ہے نا یہ تو جب ایسٹ ہوتا ہے تو ایسٹ پہ تو زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے زمین کے بارے میں، کہ وہ شخص، وہ لینڈ لارڈ یا وہ زمیندار جس کے پاس ایسی زمین ہے جو کہ وہ استعمال نہیں کرتا،
صحیح ہے. اب استعمال میں جو ہے علماء نے 2-3 چیزیں بیان کی. ایک تو یہ کہ زمین پر کوئی کھیتی باڑی نہیں کی جاتی، اور دوسرے نمبر پر کوئی ایسی زمین جو کہ ریزیڈینشیل پلاٹ وغیرہ ہے اور وہ رہتا کہیں اور ہے اور وہ اس کے ایکسٹراز میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب کسی بارے میں سوال ہوگا تو پھر اس کے بعد سزا اور جزا بھی دی جائے گی، ایکسٹرا زمین کے بارے میں بھی. تو جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عرب میں کیا حساب کتاب ہے کہ زمین نہیں، شہر کے شہر انہوں نے لیے، اتنی بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں ان کی، اور کچھ بھی نہیں بنا ہوتا، صرف ایک چھوٹی سی باؤنڈری. آپ سمجھ لیں کہ 1-1 فٹ کی باؤنڈری بنا کے چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ نہ کچھ بنے گا، نہ کسی کو وہ رہنے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کا ہے. تو یہ تو ہم یہاں جو بھی عرب رولرز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں نا. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو یہ رجحان ہے، باقاعدہ لیتے ہیں پاکستان میں تو پلاٹس. یہ ہاں ہاں تو وہی تو میں بتانے لگی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جدھر رہ رہے ہیں وہ فیئر انف ہے، ہم یہ جو پراپرٹی ہے یہ لے کے ہم اپنے بچوں کے لیے رکھ رہے ہیں کہ مطلب جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے یا ان کو ہاں پڑھائیں گے یا شادیاں کریں ہاں گے یا وہ ریزائڈ مطلب ان کی اپنی رہائش ہوگی تو پھر یہ اس میں یوٹیلائز ہوگی ان ہاں. فیوچر. تو بیسیکلی بات یہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کرنے سے منع نہیں کیا. پہلی بات تو یہ کہ الذی مالا و عددہ والی جو آیت ہے ہم نے پڑھی تھی نا، اس پہ تدبر کیا تھا ہم نے. آپ یہ دیکھیں جی کہ جی سورہ ہمزہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کرنے والے کو اور گن جمع گن کر کے کے رکھنے والے گن کو گن کے بھی رکھنے اللہ والوں کا سبحانہ ذکر تعالیٰ کیا ہے. نے کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وائل ہے ان کے لیے، وائل. بیسیکلی جمع نہیں کرنا آپ نے، اور اگر آپ نے جمع کرنا ہے تو شریعت کا اصول پھر یہ بیان کر دیا گیا کہ تم جمع کرو تو اس کو پاک کر دو، تمہارا جو بھی مال ہے. اب ہمارے ذہن میں مال سے آتا ہے کہ پیسے ہی ہوں، پیسے یا سونا ہو. جی نہیں، بہت سی چیزیں اب تو خیر اس زمانے میں تو بہت سی چیزیں ہیں جو مال کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور وہ ہوتی ہے مال. مال کے بغیر وہ خریدی بھی نہیں جا سکتی نا، ابھی بھی تو سمجھے. تو یہاں پر دیکھیں ہم نے پوچھا ہے ان میں مویشی بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ان میں یہ ایسٹ، ہر وہ چیز جو رہائشی. ایسٹ آتی ہے، ہاں جی، ایسٹ کے زمرے میں آئے گی. اس میں آپ کو اب اس کو پاک کرنا ہے. اب آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ نے ایک لاکھوں کروڑوں روپے کی کوئی چیز لے کے رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو پاک بھی تو کریں نا. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے آپ جواب دیں، یا آپ کا بچہ ایسی چیز انہیریٹ کرے جس پر خدا کی لعنت ہوئی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا اور یہ کہ غریبوں کو بھی تو اللہ نے بیلنس کرنا ہے نا، جو کہ لیس پریویلیج لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ دے. اسی چیز کا تو مجھے سب سے زیادہ خوف آتا ہے، اس لیے تو میں کہتی ہوں بس جتنی جلدی ہو جو میرا گولڈ ہے میں اس کو سیل کر دوں. پتہ نہیں مجھے اس زکات میں اس کی دے رہی ہوں جی پچھلے 8-10 سالوں سے جب سے میری شادی ہوئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کم ہے، میں نہیں اس شاید کی میں اتنا دے بجائے نہیں دیکھیں، پا میں رہی. آپ کو بتاتی ہوں، یہ طریقہ خواتین کو سمجھنا چاہیے کہ بجائے یہ کہ سونے کو جمع کر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور سونا بائی دا وے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچاتا کسی کو، بس آپ کے دل میں تسلی ہوتی ہے کہ میرے پاس سونا ہے. کیونکہ سونا وقت کے ساتھ آپ کو پتا ہے اس کی تو قیمت گھٹتی جاتی ہے، الٹا بلکہ کم قیمت ملتی ہے آپ کو. وہ اور بات ہے کہ اس کی نہیں اب تو بڑھ ویلیو رہی ہے. اب بڑھ تو رہی پاکستان میں ہے. تو بہت دیکھیے بڑھ تو رہی ہے. آپ نے اگر آج سے 10 سال پہلے کوئی چیز لی تھی اور وہ 200 درہم پر تولا تھی، اور اب جو ہے وہ 400 درہم پر تولا ہو گئی ہے، تو وہ ویلیو آف منی تو ویسے بھی تو گھٹتی جا رہی ہے نا. یہ بھی تو دیکھیں. ہوں اس سے بہتر ہوں ہے کہ اس پیسے کو مطلب اس سونے وونے کو کسی چیز میں انویسٹ کر دے، سونے کو یا اس کا جو پیسے ہیں اس کو انویسٹ کر دیں. انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ایز اے بزنس یا کچھ بھی کسی چیز میں آپ لگاتے ہیں تو اس میں سے جو وہ یوٹیلائز ہوتا رہتا ہے نا، اس میں برکت ہوتی رہتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، بلکہ اس چیز کی اجازت ہے. احادیث میں آپ کو اس بہت صاف طور پر مطلب اس سمجھائی کو دے گا. تجارت کی ہے، وہ کاروبار جی کی شکل میں آپ کہہ رہی ہیں. جی تو آپ بالکل. تو پاکستان تاکہ جیسے دیکھیے ملک دو میں تو چیزیں ویسے ہی ہوتی ہیں، کچھ ایک نہیں تو ہو رہا یہ اب کہ تو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت، اس مال میں برکت ڈال دیں گے. دوسرے نمبر پر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ناجائز ہے، بالکل ہی حرام ہے اور آپ کو تو خدا کی لعنت نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، لیکن میں آپ کو اس کا بہتر نعم البدل بتا رہی ہوں. دوسرا یہ کہ عورت جو ہے نا وہ ذرا پاورفل ہو جائے گی، تھوڑا سا اس کو کانفیڈنس آئے گا. اس کو یہ نہیں ہوگا کہ میں تو پتہ نہیں باپ پر ڈیپینڈنٹ ہوں یا پتہ نہیں بیٹے پہ ڈیپینڈنٹ ہوں یا شوہر پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوں. اس کو بھی پتا ہوگا. اور جو یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ سونا ملے گا، مجھے سونا ہو گیا میرے پاس، یہ سونا میرا کم ہو گیا، میرا دوبارہ سونا بنا دو. تو نہیں سونا وہ بنائیں اور سب پھر آپ اس باتیں کو کہیں یوٹیلائز کریں. اور اگر آپ پہنتے وغیرہ ہیں روز مرہ میں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور آپ کو پتا ہے آج نہیں، کل کوئی آپ بھی کی سونا بات نہیں سے میں ایگری کرتی ہوں، لیکن پاکستان میں تو نہ آپ سونا پہن سکتے ہیں، اور باقی جہاں تک جی تجارتی یا کاروبار کرنے کی بات ہے تو وہ بھی اب جو کرنٹ سنیریو جو یہاں کے جو اس ٹائم سچویشن ہے نا، ہاں اس میں تو اب آپ کوئی انویسٹ کر ہی نہیں سکتے. مطلب
اس ٹائم پاکستان کی جو حالت ہے نا اس میں تو آپ کو اگر 2 وقت کی روٹی اور چھت مل رہی ہے نا تو آپ اس ٹائم بہت امیر ہیں. ٹھیک ہے, جی ہاں یہ بات ہے. اچھا جو اس حالات جو لیے چل اسی رہے ہیں. لیے یہ جو لوگوں نے مین میخیں نکالی نا زکوٰۃ دینے اور نہ دینے پہ, کم دینے اور زیادہ دینے پہ, یہ تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایکولیبرم بیلنس رکھا تھا نا سوسائٹی کا, وہ سارا خراب ہو گیا. دوسرے نمبر پر وہ یہاں دیکھیں امیر امیر خوارج سے امیر بیگم. تر ہو گیا اور غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ہاں یہ چیز اسلامی رول کے تحت نہیں ہونی تھی. جو کیپٹلزم ہے نا, یہ سوسائٹی, کیپٹلزم ہے نا, ہاں بیسیکلی یہ جی ہاں, کیپٹلزم ہے. کہ جو بندہ امیر ہے وہی امیر ہوتا جائے گا اور جو غریب ہے وہ غریب ہی ہوتا جائے گا. اچھا یہاں پر سبھی ابھی آپ کی میں بات سنتی ہوں. پہلے یہ انم نے جو ایک کمنٹ کیا ہوا اس پہ میں جواب دینا چاہوں گی کہ انم کوئی چیز پلیز وہ جو بنی اسرائیل والی جو حدیث ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کی ہے, وہ جی جی لاسٹ آپ لیکچر میں دیے, وہ دونوں 2-3 پوائنٹ پلیز ضرور مینشن کریں, میں نے نوٹ جی, کرنا ہے. وہ میں نے نا آپ لوگوں کو ریفرنس کے ساتھ ابھی کلاس کے بعد ادھر گروپ میں بھیج دیے میں نے, انشاءاللہ اس حدیث کو غور سے دیکھے گا. اچھا اوکے. کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی رینٹ پہ گھر یا گاڑی دی ہوئی ہے, رینٹ پہ گھر یا گاڑی دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ زکوٰۃ کا حکم جی ہاں بالکل ہے. اس گاڑی کی یا اس گھر کی جو مالیت ہے, یعنی کہ اس کی جو بھی واٹ ایور ویلیو ہے اس پر لگتی ہے. کہ ایک خاص جسے لوگوں نے اصل میں ہوا یہ کہ وہ جو حکم لگا ہوا تھا نا شریعت کا کہ اتنے تولہ سونا ہو یا اتنے تولہ چاندی ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ لگتی. اب لوگوں نے بولا سونا ہوگا تو ہی لگے گی, نہیں, اس مالیت کی بات ہو رہی تھی بیسیکلی. ٹھیک ہے, اور آئی تھنک پچھلے سال کی بات ہے جب وہ نصاب زکوٰۃ کا بیان کر رہے تھے تو اوقاف کی طرف سے آئی تھنک 50,000 روپیز آئی تھی. آئی تھنک, سوری اگر میں غلط کہہ رہی ہوں, لیکن 50,000 مجھے تو خیر بہت کم لگتی ہے, یا 5 لاکھ انہوں نے کر دی تھی, پاکستان میں ایسی کوئی چیز تھی. 50,000 ہاں شاید, کیونکہ وہ پاکستان میں ہاں ایسی نہیں تھی بھائی, جو میں نے پاکستان میں پچھلے سال کی بات. 50,000 روپے زکوٰۃ. تو پھر اس کا مطلب یہ اپنی طرف سے نہیں متعین نہیں کر. نہیں نہیں, اچھا تو پھر میں نے غلط. ہاں 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 ہاں, نہیں ایسی تھوڑی ہے تھا. ہاں ہاں جی بالکل ایسے یہی وہ جو ہاں منیمم منیمم. لمٹ ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہے نا, وہی اسی پہ سب کہتے ہیں کہ بس ہاں اسی جی, اتنا ہی دینا ہے, اتنا ہی یہی تو دینا میں ہے. بتا رہی ہوں کہ ہمارے صدقہ پاس ہر فطر بھی عمل میں جو لیسٹ کام ہوتا ہے نا, جو لیسٹ ایفرٹ جس میں ہوتی ہے ہم وہ کر لیتے ہیں, سب سے میڈیا ہو کر. اور یہ یہاں پر انہوں نے زکات لکھا ہے کہ ایک زکات کا چیز مالیت پہ یا پھر آمدنی پہ. دیکھیں آمدنی جو ہوتی ہے, زیادہ تر آمدنی کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ آمدنی انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی کہ آپ کے پاس جو سیلری آ رہی ہے, یا سیلری نہیں تو واٹ ایور مہینے کا ایک خاص بجٹ آتا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ نے جو بھی لکھا ہوا آپ لوگوں کے لیے, وہ آپ کو ملتا ہے, کسی کو 5 لاکھ, کسی کو 50 لاکھ. اس میں سے جتنا یوز ہو جاتا ہے نا ہر مہینے, سمجھ لیں کہ ہر مہینے میرے گھر کا خرچہ کوئی تقریباً 15,000 درہم تو ہے ہی ہے, اس سے کم تو ہو نہیں سکتا. سمجھ لیں, میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہی ہوں چیک کرنے کا. اور ہماری جو آمدنی ہے مہینے کی, وہ تقریباً 50,000 درہم ہے. ٹھیک ہے, لیکن 15,000 تو ہے ہی ہے خرچہ, اس میں سے 15,000 سے اگر کم ہوا تو ہمارا حساب کتاب چلے گا نہیں. بچے کا کھانا پینا, اسکولز, بلز, ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, آپ کا آنے جانے کا فیول اور یہ وہ سب, تو وہ جو 15,000 ہے نا اس کو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے. اب آپ کے 50,000 میں سے 15,000 مائنس کریں گے آپ, اب آپ کے پاس کتنے بچ گئے؟ اب وہ آپ کی 35,000. سیونگ ہو رہی ہے, اب آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے کیونکہ وہ سیو ہو رہا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان سب نے دیکھیں کیا طریقہ نکالا, اور کیونکہ وہ افضل بھی ہے نا, خالی طریقہ نہیں انہوں نے نکالا, اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا تھا وہ صدقہ کر دیتے, اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے, کیونکہ اس کا ثواب بھی ملتا ہے آپ کو. یا پھر ہم نے پچھلے ایک سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں صدقہ جاریہ کا انتظام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پر انہوں نے ایک اور بھی پوائنٹ لکھا تھا کہ لڑکیوں کے جہیز کے لیے جو دیا جاتا ہے اور سسرال میں بھی یوز نہیں ہوتا, اس کا کیا؟ پھر وہی بات, ہر وہ مال جو ہے نا, اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال ہے نا تمہارے ہی گلے میں توق بنا کر گھسیٹیں گے تمہیں. تمہارا مال تھا, تم نے خریدا تھا, اور تم نے رکھا ہوا تھا جمع کر کے, صحیح ہے, کسی کو دیا بھی نہیں,
خود بھی یوز نہیں کیا, کسی اور کو بھی یوز نہیں کرنے کے لیے دیا. اچھا یہ جو ہے نا سب سے لیسٹ فارم ہے, سب سے لیسٹ فارم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کپڑے, برتن, گروسری کا سامان ہمارا جو یوز نہیں ہوا نا, وہ ہم کہتے ہیں یہ تو یوز نہیں ہوا ہے, کسی کو دے دیتے ہیں. یہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن یہ بہت کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لائے آپ اپنے لیے تھے, آپ کا یوز نہیں ہوا تو آپ نے کہا کہ اتنے ٹائم سے پڑا ہوا ہے, میں نے 1 سال, جیسے ہمارے پاس ایز اے رول آف تھم ایک طریقہ ہوتا ہے ڈی کلٹر کرنے کا, کہ اگر آپ نے کوئی چیز 1 سال تک استعمال نہیں کی ہے تو زیادہ اندیشہ اسی بات کا ہے کہ آپ آگے بھی استعمال نہیں کریں گے, تو آپ اس کو گیو اوے کر دیں. تو یہ اس چیز پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے, لیکن وہ اجر جو آپ کی استعمال کی چیز ہے اس میں سے آپ نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں, اس کا اجر علیحدہ ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ پر جو اجر ہے وہ تو ہے, لیکن زکوٰۃ فرض ہے, وہ تو آپ نہ گزیر, آپ اس کے بغیر تو آپ سمجھ لیں کہ اس دائرہ اسلام سے باہر نکل رہے ہیں اگر آپ زکوٰۃ کو کی نفی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ دیں گے تو آپ کیا ہوں گے, تقویٰ, آپ کا تقویٰ بڑھے گا. کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب کیا تھا, ہم نے دیکھا تھا زکوٰۃ کا مطلب ہے تزکیہ سے نکلا ہے, کسی چیز کو پاک کر دینا, اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ سے بڑھ کر دینے سے ایمان, آپ کا جسم, نفس, آپ کی روح, اس میں پاکیزگی آتی ہے. یہ چیزیں سمجھنی, یہ وہ کانسیپٹ جو ہمیں سمجھنے چاہیے, نہ کہ یہ کہ بس ٹھیک ہے لیے دیے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ, جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لیے دیے رہیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی آپ اللہ تعالیٰ یہی بھی پھر ایکسپیکٹ اسی کریں گے. طرح ہی دے گی, ہاں وہ اسی بھی طرح آپ سے ہی اللہ بھی لیے دے رہیں کے گے لیے دیا. گن گن کے. صحیح. ہوں. یہ چیز ہے. جی پوچھے تو انم, کیا پوچھنا چاہ سر رہی؟ سر سر کہتے ہیں یہ نا, پوچھ رہی تھی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ میں نے جو مالیت اور آمدنی کا پوچھا, میں نے اس پہ پوچھا کہ ہم جو رینٹ پہ لگا رہے ہیں, گھر یا گاڑی رینٹ پہ لگ رہی ہے, تو جی اس کی مالیت پہ زکوٰۃ جائے گی یا اس سے جو ہمیں مہینہ آمدنی آ رہی ہے اس پہ زکوٰۃ جائے گی؟ نہیں, اس کی مالیت پر. ٹھیک ہے, مالیت یہ ہے بیسیکلی کہ کوئی چیز آپ کے پاس آپ کی اونرشپ میں تھی, 1 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ کے پاس ہے, وہ صحیح ہے, اب اس پر لگے گی زکوٰۃ. آپ کے پاس کوئی گھر ہے اور لیٹ سے اس گھر کی جو قیمت ہے وہ کوئی 2 کروڑ روپے ہے, تو 2 کروڑ روپے آپ کا ایسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور مالیت بھی اب چینج ہوتی رہتی ہے, وہ اس لیے کیونکہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے. اسی وجہ سے گولڈ کا یا پلاٹس وغیرہ, گھر وغیرہ جو لوگوں کی ہوتی ہے, ان سب پہ, گاڑی پہ بھی لگتی ہے نا, گاڑی کیا ایسٹ ہے نا, گاڑی کو جب آپ بیچتے ہیں, گاڑی ہو گئی, ایون فونز فار دیٹ میٹر آلسو, آج کل فونز وغیرہ, مطلب ابھی آئی فون وغیرہ جن کے بھی پاس ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کتنے مہنگے خریدتے ہیں ہم لوگ, لاکھوں روپے میں ہوتے ہیں وہ, اور جب آپ ان کو بیچتے ہیں تب بھی آپ کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایسٹ ہے. فونز ہیں, آئی تھنک یہ جو اسمارٹ واچز ہوتی ہیں یہاں تو بہت مہنگی ہوتی ہے بھائی اسمارٹ واچز, اب پاکستان کا مجھے نہیں پتا, تو وہ بھی لاکھوں روپے میں ہی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں, کیونکہ اب تو وقت بدل یہ گیا نا, تو بہت پاکستان ساری میں چیزیں آپ کو کے مل پرائسز جائے بڑھ گی, آپ کو ہزاروں میں بھی مل جائے گی, آپ ٹینشن نہ لیں. 2 نمبری میں یہ ملک جتنا میں کہتی ہوں آگے نا, کوئی اچھا ملک نہیں ہے. اچھا نہیں نہیں, جو 1000 روپے میں ملتی ہے وہ اسمارٹ واچز نہیں ہوتی ہیں. اچھا. ہاں اسی ہاں. لیے جب دیکھیے کسی چیز کی پاکستان میں ریسیل ویلیو ہے نا, اگر کسی چیز کی ریسیل ویلیو ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اسے کنسیڈر کرنا پڑے گا ایسٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے اب ہم نے اگر گاڑی لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو آمدنی ہے وہ ہم نے جیسے ہم خود, میں باہر رہ رہی ہوں ابھی, لیکن وہ ہاں گاڑی ٹھیک ہے. میں نے اس پرپز کے لیے لگائی ہے کہ وہاں میرا گھر ہے, وہاں میری امی ہاں یا میری ساس جو رہ رہی ہیں ان کا ہاں مہینہ چلانے کے لیے, تو پھر ہاں اس گاڑی کے اوپر کیا ہے, مطلب وہ مہینہ ان کا چل رہا ہے اس سے؟ ہاں, اس کے جو پیسے آپ کو مہینے کے آ رہے ہیں وہ آپ گھر کا خرچہ چلا رہی ہیں, سمجھ گئی میں آپ کی بات. ٹھیک ہے, اور لیکن جو اس گاڑی کے ہے وہ اٹ سیلف ایز اے ایسٹ رہے گی. ٹھیک ہے نا, اب آپ سمجھ لیں کہ گاڑی جب نہیں چل رہی تب بھی اگر وہ کھڑی ہوئی ہے تب بھی وہ 50 لاکھ کی تو گاڑی کھڑی ہوئی ہے, یا جتنے بھی لاکھ کی ہوتی ہے پاکستان میں, تو اب آپ تو کو وہ اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس چیز کو, 1 سال سے زیادہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز رہ گئی ہے, اور جیسے میں جن کا بھی آپ کو بتا رہی تھی, ایگزامپل دے رہی تھی کہ انہوں نے بیگز اور جوتے جمع کیے ہوئے, اور وہ بیگ بھی ایسے ہیں, اگر تو 1 سال جس بیگ پہ, اب سمجھ لے ایک اب بھی پچھلے مہینے خرید کے لائی ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی. لیکن اس نے جو 1 سال سے لیے ہوئے تھے نا, 2-3 بیگ تھے اس کے پاس, اور زیادہ تھے بیگس تو, لیکن جو 2-3 بیگ جن کو سال ہو گئے اس پر اس کی زکوٰۃ لگ رہی, کیونکہ وہ ایسٹ ہے, آپ نے ان بولا کی اس کو, قیمت ہے.
انم ہاں آپ نے بولا اس کو کہ بہن اس پہ زکات میں دے. نے تو صاف بولا، میں نے کہا زکات تو دینی پڑے گی تمہیں. اور میں ڈائمنڈس پہنتی ہوں، میں ڈائمنڈ پسند کرتی ہوں، مجھے گولڈ پسند ہی نہیں ہے، مجھے یلو تو پسند ہی نہیں ہے، مجھے تو وائٹ گولڈ پسند ہے. تو ٹھیک ہے، اور اچھی وہ ہے پریکٹسنگ، لیکن ان کے ایسے شوق ہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا، سمجھنا ہے انہیں کہ وہ یہ تمام چیزیں اگر آپ کو شوق پورے کرنے، اور اللہ نے آپ کو کسی طرح آپ استطاعت بھی آپ کو دی ہوئی ہے، لیکن وہ بہت کوئی امیر خاتون نہیں ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ اپنا کماتی وغیرہ ہیں تو اس چیز کو کیسے بھی کر کے وہ مینج کر لیتی ہے. تو اگر آپ مینج کر لیتی ہیں تو پھر یقیناً آپ تھوڑا سا جو اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے 10% کی، وہ بھی آپ یقیناً مینج کر لیں گے. اور اس میں ہوتا بھی ہے کہ برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. وہ جو چیز ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی تحویل میں چلی جاتی ہے، اور تحویل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ سے اس کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوگا. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گی کہ آپ دیکھیں میڈیوکر بالکل نیچے کے لیول پہ نہ رہے، تھوڑا اوپر جائیں، اللہ کے راستے میں تھوڑا زیادہ دیں، اس میں سے دیں جو آپ کا روز مرہ کا استعمال یا آپ کی پسند کی چیز ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ بعد میں دیکھیں، اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کر لو جو کہ تمہیں میں نے دیا یا تمہیں محبوب بہت پسندیدہ ہے، محبوب ہے تمہیں. سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تمہارا. آپ سوچیں ابھی کیا ہے سب سے زیادہ پسندیدہ، کیا ہوتا ہے ہمیں؟ اپنی جوانی، اپنے سکلز، پیسے پیسے بھی ہوتے ہیں پیسے اور مٹیریل. لیکن آپ اپنی ذات کے اندر بھی دیکھیں نا کہ ایز اے پرسن آپ کو کیا اپنے اندر پسند ہے. اپنا وقت، اپنا آرام، یہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ بہت سے لوگ جن کو مہنگی چیزیں استعمال کرنے کا، مٹیریل کی اگر بات کریں، مہنگی چیزیں استعمال کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھس کے کسی کو دے گی کہ پورے گھس پٹ گیا ہے میرے ڈریسز اور میرے جوتے، اب میں کسی کو دے دیتی ہوں. تو اپنا شوق پورا کریں گی، اور پھر اس ٹائم پر دے گی کہ جب وہ کسی کو دے رہی ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں، مجھے تو یہ چیز بہت پسند ہے، میں اللہ کی خاطر دے رہے. سمجھے اس بات کو؟ لیکن ایک اور بھی چیز ہے جو کہ میری ٹیچر نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کروائی. انہوں نے کہا کہ اگر دیکھیں آپ جب اپنی پسندیدہ چیز کسی کو دے رہے ہیں استعمال کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ میں اللہ کی خاطر دے رہا ہوں، تو آپ یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کسی ایسے شخص کو دیں جو کہ اس کی ویلیو کا خیال رکھے. نہ کہ جیسے انہوں نے اصل میں وہ کوئی واقعہ ڈسکس کر رہے تھے کہ فلاں چیز انہوں نے اپنی کام والی کو دے دی، تو کام والی تو اس کو ایسے یوز کر رہی ہے جیسے کہ ہم اس کو اتنا بڑا چڑھا کے اس کو خیال کر کے استعمال کریں. ان کی کام والی کے لیے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں تھا، وہ اسے سوچا کسی نے اپنی یوز چیز مجھے دی ہے تو میں استعمال کر لوں. ٹھیک ہے، آپ جب اپنے پیسے سے، اپنی ایفرٹ سے کوئی چیز نہیں خریدتے، نہیں گین کرتے، تو آپ اس کو پھر ایسے ہی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ بجائے یہ کہ تمہارا اس چیز کو دیکھ دیکھ کر دل کٹے، کسی ایسے شخص کو دو جو اس کو ویلیو دے گا، جو اس کی قدر کرے گا، جس کو اس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں. اسی طرح سے انہوں نے ہمیں ایک اور بھی چیز سکھائی. انہوں نے کہا کہ بجائے یہ کہ کسی کو آپ کے جو رشتہ دار وغیرہ جب آپ ان کو گفٹس وغیرہ دیتے ہیں کہ آپ ہزاروں درہم کے گفٹس دے رہے ہیں، بجائے ہزاروں درہم کے گفٹس دینے کے ان کو اسی 1000 درہم میں آپ کچھ گولڈ یا کوئی ڈائمنڈ وغیرہ کا کچھ بنا کر دے دیں. کیونکہ آپ کے پیسے تو ویسے بھی جا رہے ہیں، ایسے بھی جا رہے ہیں. بہتر ہے کہ آپ اس کو ویلیو بنا کر دیں تاکہ اس سے رشتہ بھی مضبوط ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک سٹیپ آگے چلیں تاکہ جو رشتہ داری ہے، یعنی کہ صلہ رحمی ہے، اس میں سٹیپ آپ آگے آپ کا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا زیادہ اجر دے اور آپ کی رشتہ داری بھی مضبوط ہو، اور اللہ کی رضا جو ہے آپ نے سامنے رکھنی ہے کہ میری نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے میری نیت بیسیکلی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سوچنی چاہیے، دیکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے وہ دیکھنی چاہیے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج سے زندگی میں اگر ہمارے 30-35 سال گزر گئے تو ان میں سے کتنے سال ہم نے اللہ کی رضا کے لیے گزارے، کتنے سال ہم نے اپنی خوشی اور اپنے خواب پورے کرنے کے لیے گزارے. اور وہی والی بات ہے کہ آخرت تو آپ کو پتہ ہے نا، اصل میں تو باقی رہنے والی تو آخرت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت خیر و ابقا، وہی خیر ہے اور وہی اس کی بقا بھی اسی میں، یعنی کہ ڈیوریبل تو صرف اور صرف آخرت ہے. تو ہم نے انویسٹمنٹ بھی اسی میں کرنی ہے. چند ہم نے آیات آج دیکھی، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو اصول ہے نا زندگی کے، وہ آپ کو قرآن سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے، موٹے موٹے سیدھے سیدھے اصول. لیکن ان کے اندر جو راستے ہیں نا، چھوٹے راستے، بڑے راستے، یا فلاں اینگل اور ایسا ایزی اینگل، مشکل اینگل، یہ تمام چیزیں آپ کو احادیث سے ملیں گی.
ایسا نہیں ہو سکتا. کیا لکھا ہے پلیز؟ اچھا مجھے کہہ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ احادیث کے ذریعے آپ کو یہ تمام ایسپیکٹ سمجھ میں آئے گی کہ اچھا میں نے فلاں چیز اگر میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں اور میری زندگی میں سچویشن اتنی سمپل نہیں ہے، تھوڑی سی کمپلیکس ہے، تو پھر مجھے اس میں بیسٹ پریکٹس کیا ہوگی. اس کا جو راستہ نا آپ کو احادیث میں ملتا ہے، کیونکہ احادیث میں جو ہے نا وہ ایکچولی زندگی کے روزمرہ کے واقعات کے حساب کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروولز اور ڈس اپروولز دیے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو کرنے کے بہت سارے طریقے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں. اور اگر آپ لوگ اسی طرح سے ٹائم پر آتے رہے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ایک خاص اٹینڈنس اور سیریسنس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو قرآن سے پھر میں نے کہا نا کہ موٹے موٹے اصول ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے جس کو توڑنے پر سزا اور فالو کرنے پر جزا ملے گی، لیکن ان کے جو طریقہ کار ہیں وہ ہم کو احادیث سے ملیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی اور کسی کو کچھ کہنا ہے، شیئر کرنا ہے؟ تھا کمیٹی کا جی کانسیپٹ بھی جو پاکستان میں پایا جاتا ہے، تو یہ بھی وہی ہاں بات ہے نا، کمیٹی. فیوچر سیونگ کے حساب سے سوچا جا رہا ہے کہ ہاں پیسہ یہ آپ کو سیدھے کیسے پتا کہ آپ پورے اتنے سال دے سکیں گے؟ اچھا بڑے بڑے سالوں کی ہوتی ہے ساتھ، یہ تو ابھی پچھلے دنوں مجھے کوئی بات بتا رہا چند مہینوں کی تو پھر بھی لگتا ہے کہ بھائی چلو اللہ تعالیٰ کر دے گا پورا، لیکن اچھا نہیں، پالیسی وغیرہ ہوتی ہیں 20 ایئرس کی ہوتی ہیں، 25 ایئرس کی. اسٹیٹ لائف الگ ہے، وہ تو وہ بھی انشورنس ہے نا، سیونگ ہی ہے، انڈیا وہ میں بھی لیکن میرا اسی کا سیونگ ہے، وہ تو کانسیپٹ سیونگ ہے، بہت ہے نا. وہ تو سیونگ ہی ہے، وہ بھی سیونگ ہے. کمیٹی بھی تو ایک الگ ہی سیونگ ہے. اور یہ ایف ڈی وغیرہ بھی رہتا ہے نا، فکس ہاں ڈپازٹ اور یہ سب بھی ہاں، یہ تو کچھ اماؤنٹ ہم ہاں ڈپازٹ، چلیے اس پہ تو نہیں زکوٰۃ نکالتے آج ہیں. میرا آپ کچھ نے کیا کوشچن کیا؟ آپ نے ابھی کمیٹی کا کیا بولا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی بات آپ کی. کمیٹی اس طرح سے سیکورٹی نا کہ وغیرہ وہ ہوتی جو ہے. کہ آپ 1000 روپے دیتے ہیں سارے بندے، 20 بندے مل کے فار ایگزامپل، ہاں 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 اور ہاں 20 ہاں ہاں مہینے اس چلے کو گی، کیا؟ ہر مہینے ہر بندے کو 20,000 روپے ملیں، 20,000 ملیں گے، لوگوں کے رک کے نکلیں گے. تو یہ ایک طرح کا، ہوں، یہ بیسیکلی ایک طرح کا قرضہ ہوا نا. یہ تو آپ نے مطلب یو او منی ٹو نہیں ادر نہیں انم پیپل آلسو. نہیں قرضہ نہیں ہے میم انم. قرضہ نہیں ہوا، یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ مل کے پیسے ڈالتے ہیں، اور ہر منتھ جیسے 2 انم ایئرس آپ کی نے کبھی ہوتی ہے یا 5 کمیٹیاں نہیں نا ایئرس ڈالی، کی. اس لیے آپ کو پتا نہیں کمیٹی کیا ہوتی ہے. نہیں تو نہیں اس نہیں میں ایسا وہ تھوڑا دیکھیں، ایسی میں اتنی چھوٹی بیبی نہیں ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا نہیں، کہ یہ کمیٹی کہیں کیا کہ ہوتی گلے میں پیسے ڈالتے جائیں ہے. ہاں ہاں جتنے مہینے، تو وہ ہاں آخر میں اس گلے سے نکال لیں، یہ سسٹم. ہاں ایگزیکٹلی. یہ جو لبنہ نے بات کی ہے نا، میرے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں کمیٹی میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے اور لوگ انوالو ہوتے ہیں. اور اب آپ نے اگر دوسرے تیسرے نمبر پر آپ کو ملی ہے یا جس بھی نمبر پہ آپ کو ملی، باقی سارے لوگ انگیجڈ ہے نا اس میں، ان سب کے پیسے ہیں وہ. چلو بھائی. ہاں تو وہ آپ نے اینڈ تک پورا، یوشا آپ نے وہ اینڈ. تو یوشا آپ بتائیں یہ آپ کے خیال میں یہ چیز جائز ہے؟ یہ اگر جائز ہے تو پھر ڈال دیتے ہیں. نہیں، پیسے پورے ہی دینے ہیں جتنے انم لیے ہیں نا، آپ چاہے یہ پہلے منتھ کنسپٹ میں لیں سمجھے نا کہ اگر یا آخری میں. 20 لوگ ہیں تو 20 لوگوں ہاں کا جی 20 لوگوں کی باریاں، جب تک 20 لوگوں کو وہ ہاں پیسے اتنے مل نہیں جاتے تب تک وہ فنش نہیں ہوگی. چلتی رہتی ہے. اگر ہاں آپ کو چوتھے نمبر پر مل گئی اور آگے 16-17 لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ نے وہ چوتھے نمبر کی کمیٹی لے کے اگلی 16-17 قسطیں دینی ہے، 16-17 ماہ تک دینا ہے آپ نے. وہ اس کے بعد پھر آپ کی وہ ختم ہوگی، جب سب ممبرس کو وہ مل جائے گا اس کے بعد پھر وہ ختم ہوگی. میں نے ویسے ڈالی نہیں ہے لیکن مجھے پتا بڑا ہے. جی اصل میں ہم ہاں یہی جی وہ ڈسکس بالکل کر رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی پورا شخص. کریں گے. اچھا. ہاں وہ میں نے دیکھی آن اوہ لائن یہ ادھر اچھا فیس جی. بک وغیرہ پہ ہے وہ، پتہ نہیں وہ نہیں کس یہی نام سے بات ہے تھی. میرا. نہیں تو وہ یہ آپ تو نہ وہی کریں، آپ کانسیپٹ ہے اپنے نا. دیکھیں نہیں فزیکلی نہیں آپ پریزنٹ لوگ لوگوں میں اگر ڈال لیں کمیٹی. ہم سب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بتایا ہوا اصول ہے، مرنے والی جو چیز ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کی لذتیں ختم کر دینے والی چیز، موت کو سب سے زیادہ یعنی کثرت سے یاد کیا کرو. کثرت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب ہوتا ہے 100 یا 100 سے زائد. ٹھیک ہے، اب دن میں 100 مرتبہ کوئی یاد کرتا ہے موت کو. اب یہ والا مسئلہ ہے
سیم ایشو. دیکھیں سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، اور آپ کسی راستے میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر جا کے نماز پڑھ لوں گی. آپ کو کیسے پتا آپ گھر پہنچیں گے؟ آپ کے اوپر تو نماز آ گئی تھی، نماز تو آپ پر ڈیو تھی، اور اگر آپ مر گئے اس سے پہلے، پھر نماز کا وقت تو ابھی ہوا ہوا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اسی صورت میں؟ لیکن اس سے کمیٹی کا یہ تو وہیں پڑھ لینی چاہیے جہاں آپ اگر بازار میں ہیں، آپ کو اسٹول ہاں وغیرہ لے کے علیحدہ کونے میں بیٹھ جی کے پڑھیں. اگر آپ سفر میں جی ہیں تو گھر میں بیٹھ کے پڑھیں. جی اگر آپ جی ویسے کسی مطلب بس وغیرہ پہ ہیں تو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھیں. جی ہاں. لیکن ہم یہ روزمرہ کے مسئلوں کو ہم کیا کرتے ہیں، جانچ پڑتال ہی نہیں کرتے ان کی. صحیح. میں مجھے پاکستان تو میں جو لوگ نماز مجھے پڑھتے تو ہیں نا اللہ جہاں سے جا جگہ کے، بھی آزاد ہو میں وہیں پڑھ لوں. ہاں ہاں بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اذان کا مقصد ہی یہی ہے. آپ کمیٹی کا جو کہہ رہی ہیں نا، تو بیسکلی کمیٹی کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب کسی کی شادی ہے یا میں نے ہاں مشین خریدی ہے یا یہ کرنی ہے، تو میں نے کمیٹی ڈال لی، اب اس کے جو پیسے آئیں گے تو پھر میں مشین لے لوں گی. تو وہ ہے کہ اب ہم 20 months ویٹ نہیں کر سکتے، ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، تو ہم اتنے اتنے کر کے مہینے میں بھر دیں گے اور ہاں میری یہ ہاں ضرورت ہے آپ کے تو یہ ساتھ پوری کر لیں. بیسکلی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کمیٹی کا. یعنی ہاں ادھار ہونا سب کہہ دو کہ ہم پہلے لے لیتے ہیں اور بعد میں آہستہ آہستہ ادا کرتے رہتے ہیں. دیتے رہتے ہیں. یہ آئی تھنک یہ اجتہادی ایشو ہے، یہ کنٹروورشل ہے یہ بھی. ہاں مطلب آپ جی پہلے تو اسی بندے سے اسی کے پاس رکھیں گے جس پہ آپ کو بھروسہ ہو. تو جی آپ جی مر جی بھی جائیں تو آپ کے جو پیچھے جو آپ کے ہوں گے ورثہ، وہ اسے کمپلیٹ بھی کریں گے اور ریسیو بھی وہی کریں گے. تو وہ تو پھر بیسکلی اس کا جو مطلب ہے ہماری سوچ کہ ہے وہ ہاں، بھی تو اس کا مطلب ضمانت کے ساتھ ہی یہ کام کیا جائے تو پھر تو درست ہے، ضمانت داری کے ساتھ کام کیا جائے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے. کمیٹی جو ہے نا، رسول وسلم جو ہے وہ بیٹے اس کے بعد اسلام کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور اس کو کمیٹی جو ہے نا رسول وسلم کی، جو حدیث پڑھیں اور باب کون سا چیپٹر ہے بخاری کا، اس میں اگر آپ پڑھیں تو نبی وسلم کی جو حدیث سے کنکلوژن نکالتے ہیں نا کتاب علماء، وہ یہ البیوع کو نکالتے ہیں. کہہ رہی ہیں آپ؟ کتاب البیوع. ہاں، میں حاصل تجارت پہ ہی ہے یا مال کے لین دین پر. یہ تو نبی وسلم کی اس سے کنکلوژن جو مجھے یاد ہے، کیونکہ بہت لانگ ٹائم بیک میں نے کیا تھا، تو اس میں کمیٹی اور باقی چیزوں کے بارے میں، انسٹالمنٹ یہ جو ہم خریدتے ہیں کوئی مشینری یا ہاں کچھ، جی 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 وہ جی بھی جی انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو چلے ہے ہاں ہی نا، سود ہی ہے نا، کیونکہ وہ ایک رقم ہاں جو کرنٹ ٹائم پہ جو رقم ہے وہ آپ اس کو دے رہے ہیں اور وہ آگے بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، تو وہ پورا فک ہے. لیکن کمیٹی جو ہے نا، وہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی استطاعت ہے نا اتنا خرچ کرو. تو ہماری استطاعت سے آؤٹ بالکل. آف استطاعت ہے نا، یعنی 2 سال بعد جی مجھے ملیں گے 20-23 ہزار روپے اور میں منتھلی اس کو 1000 دے رہی ہوں. تو یہ کسی بہت بہت ریئر کوئی میٹر ایسا ہو کہ آپ کے پاس ایسی سچویشن آ گئی ہے، خاص طور پہ دین کا کوئی معاملہ آ گیا، تو جماعت مل کے یہ کام کر سکتی ہے. تو اس ہاں میں یہ فک تھی. لیکن آپ اپنے پرسنل کے لیے کہ مجھے فرنیچر ہے، کرٹنز لینے یا مجھے کوئی ہاں اوون لینا ہے، تو میں اس کے لیے، تو یہ جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے، شہوت پیدا کرتا ہے، اور آپ کی نا بالکل آپ تسلی نہیں کر بڑا پاتے آتا کہ ہے. آپ مجھے. جی ہاں جی ہاں، جی بڑھ بالکل، جاتی اور ہے. آپ یہ دنیا کی چیزوں میں لگا رہے ہیں. جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 1 سال بعد دینی ہے، کہ آپ کا جو رہ گیا، جو خرچ ہو گیا وہ نہیں، لیکن اب جو آپ کے پاس رہ گیا ہے اس میں زکوٰۃ ہاں دینی ہے. تو جی دین یہ سکھاتا ہے. exactly. تو کمیٹی بہرحال ریکمینڈیڈ بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ہاں وہ اس میں اس کو اتنا روٹین بنا لیا لوگوں نے کہ ہاں اس کی صرف برائیاں ہی ہیں. تو اس پہ انشاء اللہ تعالیٰ کسی دن کریں گے exactly. ٹاپک ضرور. اسی لیے نا فقہ کو، کوئی بھی فقہ ہے نا، سارے فقہی کی اصول جو ہوتے ہیں پابندی وہ کرتا تقریباً ہے. ایک ہی فلسفی پہ کام کرتے ہیں. تو جی اگر جی آپ لوگ بالکل. جتنا زیادہ پڑھائی لکھائی گے، دیکھیے جتنا آپ علم کی طرف آئیں گے، آپ کو ایک شریعت کا ایک میجر کہتے ہیں نا آئیڈیالوجی سمجھ میں آ اس جائے گی. کے تو بہت ساتھ سارے مسائل آپ ڈیرائیو کر سکتے ہیں، بہت سارے مسائل. جیسے کہ ابھی ہم نے اس پہ تھوڑا سا بات کی، کمیٹی والی بات پہ سمجھ آ گیا. لبنہ نے کہا اس سے بہتر ہے کہ بھئی آپ اپنے پاس ہر مہینے جمع کرتے رہیں، اور پھر وہ جو آپ کے پاس جمع ہو گیا بس اسی کا جتنا آپ کا ہوتا ہے استعمال کر لیں. پھر یہ میں بھی کہ دیکھیں ہاں مخلوق کو جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. مطلب یہ اتنی جی سخت لیول بالکل. کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی آئے جنازہ پڑھنے اور ان کو پتہ چلا کہ اس پہ قرض ہے پوچھا لوگوں کا. ہاں جی اور یہ تو آپ بات سوچ رہے ہیں نا کہ لواحقین جو ہیں وہ ادا کر دیں گے. اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے لواحقین جو ہیں وہ آپ کو حصہ نہیں دینے والے بیٹیوں کو جی اور بیٹوں کو، اور وہ جی جائیداد جا کے بکے گی کو 20-25 سال بعد. تو یہ آپ اور میں کمیٹی ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ نہیں ہماری سر آخرت کا میٹر ہے نا. یا تو جی آپ کو ہاں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہو کہ کل مرنا ہے، تو آپ کہیں بھائی یہ لو، میرے ڈیو تھے کچھ پیسے، تو یہ آپ رکھ لیں. تو اس حدیث ایگزیکٹلی. کے جو فقہ بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے. اس کو اتنا جو معاشرے میں پریویل ہو رہا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے وہ بڑھ رہی ہے، گریڈ بڑھ رہی ہے لوگوں میں، کہ بڑی جی بڑی چیزیں لے لیتے ہیں اور بعد میں آرام سے کرتے ہیں اس کو پے.
बेसिकली ये वही है ना कि पहला कॉन्सेप्ट आपको कर्जे का ही समझना चाहिए कि कर्जा क्या चीज है। कैपिटलिज्म ही है ना एक किस्म का। सरमाया जो है वो माशरे में लग नहीं रहा, सरमाया जमा हो रहा है, मतलब कमेटी की फॉर्म में भी जो है पैसा जमा हो रहा है। वो जो माशरे में लगना था, जो सोसाइटी में लगना था इन दी फॉर्म ऑफ ज़कात, खैरात और सदकात, वो जो है वो अक्युमुलेट हो रहा है, ये कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं एक बात ये पूछूंगी, जैसे एक वक्त था कि जब मैं साहिब इस्तिताअत हूँ, मुझ पे ज़कात फर्ज है, लेकिन मैं ज़कात पे नहीं कर पाती थी, तो मैंने जब ये कमेटी डाली थी कि एट द टाइम ऑफ जब मुझे ज़कात देनी है साल के जिस हिस्से में, तो मैं उन पैसों से ज़कात मेरी हो जाएगी, क्योंकि जब हम पैसे अपने पास रखते हैं ना, तो वो हमने जमा जिस चीज के लिए किए होते हैं, तो मोस्टली ऐसा होता है कि कोई और जरूरत आ जाती है और हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो मैंने एक वक्त में इसलिए भी कमेटी रखी थी, अब नहीं है लेकिन उस वक्त रखी थी कि ज़कात भरने की नीयत से। ये तो समझे ऐसे है ना कि कोई कह के मैं नमाज़ें अभी नहीं पढ़ता, मैं क़ज़ाए उम्री अदा कर लूंगा, या मतलब ज़कात का कॉन्सेप्ट ही आपकी इस्लाह है ना। अल्लाह ताला ने कहा ज़कात, एक्चुअली वर्ड ज़का से निकला है कि प्योरिफिकेशन आपकी अल्लाह ताला डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपकी तज़किया कर रहे हैं कि पैसे निकालो ताकि मोहब्बत कम हो, कि चीज़ें जोड़ा गोल्ड रखा है मेरे पास, या मेरे पास ज़मीनें हैं, मेरे पास जो है मवेशी हैं, कैटल्स हैं, तो मैं, या मेरा बिजनेस चल रहा है, तो ये मेरा रखा हुआ है, तो मुझे इस पे कुछ निकालना ही नहीं है। यही अल्लाह ताला ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमने ज़कात को ना बस एक वो समझ लिया है, कि बस हमें पैसे निकालने हैं। नमाज को हमने समझ लिया कि भाई ये अल्लाह ताला सुबह शाम के हमारी तज़किया कर रहे हैं कि 5 दिन में 5 दफ़ा तज़किया करना है, साल में 1 दफ़ा रोज़े का जिस्म का तज़किया करना है, ज़कात में माल का तज़किया। तो तज़किया क्या होता है कि जब आप माल की आपकी मोहब्बत ख़त्म हो या आप दूसरों को दें। जो अनम ने अभी बात की ना, अनम शफीक, उन्होंने जो ये बोला है, तो ये लिटरली हमारे साथ ये होता है कि हम कमेटियाँ डालते हैं और हम कहते हैं कि ये इस तरह ज़कात चली जाएगी, यानी कि हम ये सोच रहे होते हैं कि कितना बर्डन है हम पे, कि हम इतने अपने पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते हैं कि हम अल्लाह की खातिर पैसा निकाल सकें। तो अनम, अगर आप मंथली बेसिस पे पैसे दे रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट जी होना चाहिए ना क्लियर कि ज़कात जो है वो बेसिकली प्योरिफिकेशन क्यों है माल की, तब इन्हें समझ में आएगी कि आपको उसी में से खर्च करना है, उसी के अंदर से खर्च करना है जो जी एसेट जमा बिल्कुल हुआ हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। और पहली अल्लाह ताला जो बकरा बताते हैं उसमें कहते हैं कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने रिस्क दिया है, हमने जो गोल्ड तुम्हें दे दिया है ना, उसमें से तुमने खर्च करना है। उसमें से तुमने खर्च कौन से करना अपनी तरफ से देना है, मैं तुम्हें दे दूंगा ज़कात के पैसे, तुम्हारे निकल आएंगे साल के, बस तुम देने वाले बनो। अब और आएंगे ये शरीयत के बड़े अहम और सीधे सीधे खरे खरे उसूल साहब, आपको पता सूरह अल बकरा में जब आएंगे तो उससे पहले जो है आप बहुत सारी फिलोसफी आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आयत देन सबसे लंबी, कुरान की सबसे लंबी जी सूरत है आयत देन अल बकरा में, जिसमें लेन देन के बारे में अलग पूरी एक आयत है, सूरह आयतुल कुर्सी से भी बड़ी। तो लिटरली आप लोग इस चीज को ना इम्प्लीमेंट करें, आप देखें आपकी जिंदगी में बरकत आ जाएगी। जो बरकत मिस आउट हो रही है ना हमारी लाइफ में, हम कहते हैं अच्छा हम सब कुछ भी कर रहे हैं और नमाजें भी पढ़ रहे हैं, वो बरकत नहीं, क्योंकि हमने वो उनकी रूट समझी नहीं, उसकी स्पिरिट ही नहीं समझी हुई कि नमाज क्यों 5 दफा अल्लाह ताला खड़ा कर देते हैं और हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। क़ज़ाए उम्री को एक इंसान कह के, मैं अक्सर लोग आते हैं ना, हम क़ज़ाए उम्री कैसे अदा करें, तो मैं कहती हूँ क्या मकसद है उस क़ज़ाए उम्री का, अल्लाह ताला क्या करेंगे एक साथ, आप इतनी सारी नमाजें पढ़ के क्या आपको हासिल होगा। जो हासिल होना था कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, आप पढ़ लेंगे क़ज़ाए उम्री से, ये बुराई दूर हो जाएगी, जो फुहुश चीज़ें हैं वो आप एक दिन में 1000 रकत पढ़ने से दूर कर लेंगे। तो अल्लाह ताला एक प्रोसीजर बता रहे हैं, उसका जिस्ट बता रहे हैं कि कोई भी जो अमल है या रोज़े जो हैं वो लअल्लकुम तत्तकून, अगर तुम्हें रोज़े से तक़वा नहीं आ रहा तो तुम पूरा साल भी रोज़े रख लो, तो अल्लाह ताला को नहीं चाहिए तुम्हारा भूखा प्यासा रहना। ये स्पिरिट हर चीज़ में है, माली लेन-देन और इन्फाक जो है, दीन इसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है ना, बहुत सारी आयत ऐसी हैं, इस्लाम जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैटर करता है कि इन्फाक, पैसे खर्च करना, ये हमारी लिए कितना ज़रूरी है, ये हमारी अपनी तज़किये के लिए, उम्मत के लिए कितना ज़रूरी है। और हम, आप देखें हम मुसलमान होते हुए भी किस हाल में हैं, बरकत ही नहीं है हमारे रिज़्क़ में। बेसिकली अल्लाह सुब्हान तआला चाहते हैं कि जब अल्लाह से मुलाकात हो, जो कि कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद ही बयान किया कि जब मुझसे मुलाकात तुम्हारी हो तो तुम ऐसी सूरत हाल में हो कि अब तुम्हारा ना पीछे कुछ नहीं बचा हुआ, अब तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह, तुम्हारा कोई भी बाक़ियात पीछे नहीं, तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस मेरी तरफ है। इसीलिए वो मुसलमान जो आखिरत को तरजीह देते हैं, जो हमने अभी शुरू में डिस्कस किया, कि जो बेसिकली चीज़ है वो दुनिया में तौबा और इस्तिग़फ़ार और आखिरत को अपनी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करना और अल्लाह सुब्हान तआला से मिलने के लिए तैयार रहना। तो अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की कि अल्लाह सुब्हान तआला, हदीस कुदसी है कि जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात करना चाहता है। जो अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश नहीं रखता, अल्लाह भी उससे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता। अब मुलाकात का मतलब क्या है कि मैं अल्लाह को देखूँ, तो ये कोई ख्वाहिश थोड़ी है, ये तो आपकी क्यूरियोसिटी है कि आप देखें अल्लाह को, कौन है वो रब जिसने सबको बनाया है।
لیکن ملاقات کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ 1 to 1 ملیں گے. ملاقات ہم نے لام قاف یا ہم نے پڑھا تھا نا، لقو لقی، یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا. ملاقات کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس، 1 to 1 میٹنگ. ٹھیک ہے. اب ملاقات میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اندر جھانکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ جب دیکھیں گے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کیسے ریسیو کریں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کیسے ریسیو کریں؟ کہ اللہ کا بندے تھے تم شیطان کے بندے تھے، کس کو فالو کر رہے تھے؟ تم اوبیڈینٹ تھے، ڈس اوبیڈینٹ تھے، میرے ہر حکم پر سمینا و اطاعنا کرنے والے تھے، یا ہر چیز میں حجتیں نکالنے والے تھے؟ یہ تمام چیزیں اصل میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف عبادات اور شریعت کے احکام سے بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب یہی ہے کہ جب تم میرے لیے ملاقات کے لیے جو اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہو، وہ کس کس طریقے سے اپنے آپ کو پاک کر کے، اپنی روح کو ہر چیز، ہر ایفیلیشن سے بالکل آزاد کر کے میری طرف آؤ. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں فرمایا نا کہ کون ہے وہ لوگ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ان کو کیا کہا جائے گا کہ تم یہاں پر داخل ہو جاؤ. کون ہو تم؟ نفس المطمئنہ. نفس المطمئنہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی روح اور آپ کا جسم زیادہ اس پہ تضاد نہیں تھا. بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں اور آپ کی اپنی جو ولز ہیں اس کو آپ نے کسی طریقے سے ورک آؤٹ کر کے اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا، اللہ کی رضا میں آپ راضی ہو گئے. لہٰذا اللہ سبحانہ میں فرمائیں گے کہ نفس المطمئنہ جو ہے وہ اب جنت میں داخل ہو جائے گا. نفس المطمئنہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بالکل ریڈی ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اوپن آرم سے ریسیو کریں گے انشاءاللہ. ہم یہ آخرت کے کانسیپٹ جب ہم شروع کریں گے، اس کو آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں اس کی طرف، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا کتنی بالکل بیکار چیز ہے. جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی کوئی اس بالکل حقیر ہے یہ دنیا اور دنیا کی زندگی، اور اس کے جتنے بھی مٹیریل بھی ہے، چاہے آپ کی محنت، آپ کا اسکل، سب کچھ لگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ریسورسز دے کر بھی ہمیں بھیجے، لیکن اس کے باوجود اندازہ ہوگا کہ آخرت جو ہے وہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اسی میں خیر ہے، جو کہ ہم نے ایک تدبر میں ہم نے ان آیات کو دیکھا تھا. اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہی پہلے کے صحیفوں میں بھی میں نے موسیٰ ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہی تم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. لہٰذا ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف اپنی نظر رکھیں، اور آخرت کی طرف نظر رکھتے ہوئے اپنی دنیا کو نہ سدھارتے رہیں. اور ہر وہ لمحہ اور ہر دن جو ہمیں ملتا ہے، آپ کے لیے بھی ریمائنڈر ہے، میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے، کہ ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے پہلے سے بہتر طریقے سے گزاریں، یعنی کہ اصلاحی طور پر. اور مومن وہی ہوتا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو وہی ہے کہ اس کا آنے والا جو دن ہوتا ہے وہ پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ اگلا عمل اس کے پچھلے عمل سے بہتر ہوتا ہے. لہٰذا یہ تھوڑا سا ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا آج. انشاءاللہ آگے اب ہم چلیں گے. اب ہم دوسرا جو پیراگراف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پیسج میں بیان کیا کہ اب بنی اسرائیل کے اوپر مزید کیا نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں گے، ہم ایک پیسج پڑھ چکے ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں گے. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو آتے رہتے ہیں آفٹن، وہ اپنا ٹائم تھوڑا مینیج کر لیں. ہم نے تو کچھ ٹائم آدھا گھنٹہ تقریباً پیچھے کیا ہے، اور آپ کو رات کا وقت پھر تھوڑا زیادہ مل جائے گا، چاہے نماز وغیرہ جو بھی پڑھتے ہیں، آپ کی جو بھی روٹین ہے، کیونکہ اب سردیاں ہیں اور اذان کا ٹائم پیچھے جاتا جا رہا ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ٹائم کی پابندی کریں گے تو کچھ بہت سیریس چیزیں جو ہمیں شروع کرنی ہے، جس میں سے ایک ہے حدیث، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریاض الصالحین کم سے کم یا پھر صحیح احادیث کا ایک مجموعہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شروع کر دیا جائے. تو آپ کو اندازہ ہو کہ احادیث وہ چیز ہے جس کے بغیر ناگزیر ہے زندگی آپ نہیں گزار سکتے اس کے حدیث کے بغیر، کیونکہ آپ کو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ امپلیمنٹیشن کہاں پر ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. اور سیرت النبی تو آپ سب کر ہی رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ یہ تمام دیگر چیزیں ایک خاص لسٹ کے طور پر ہم لوگ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو اٹینڈ کریں گے اور بھی لوگوں کو انوائٹ کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.